Ji, Assalamu alaikum. Hope you are all fine. So this is a comprehensive lecture on the CSS guide, is a CSS complete guide. اور اس میں ہم کور کریں گے بیسک کیوریز آف دا فریش اسپائرنٹس ایز ویل ایز مجھے جو کیوریز آ رہی ہے فرام اسپیشلی فرام دوز اسٹوڈنٹس ہو آر ان ٹچ ود می تھرو انسٹاگرام یوٹیوب ایز ویل ایز مائی واٹس ایپ. سو ان کے بیسک کیوریز تھی فار ایم پی ٹی اور کمپلسری پیپرس کے لیے کون سے ریکمینڈیڈ بکس ہے, کیا ایڈیشنل لائک ریڈنگس ہے جو کہ ہم کریں ٹو انہینس اور نالج بیس, اور سی ایس ایس کے رولس, کوٹا ایلوکیشن, سو بہت کچھ ہے. سو آئی بی کورنگ موسٹ آف دا ٹاپکس ان دس ویڈیو. اٹ از اے ویری کمپریہنسو ویڈیو ٹو ایڈریس موسٹ آف یور کیوریز. سو کائنڈلی اس کو کمپلیٹلی واچ کیجیے اینڈ اٹ ول ہیلپ یو اے لاٹ. I've tried my best, researched, and I've given the proposed way forward, the better approach to ace this exam. So, starting with the introduction of myself, my name is Waqar Ahmed. I'm from Peshawar basically and currently serving in Islamabad. I'm from 49th as well as 50th Common. So 49th Common mein, I was allocated an OMG group, and the 50th Common I'm now allocated to PSP group. So جو سی ایس ایس 2021 تھا اس میں ریٹن میں میری کافی اچھی پوزیشن آئی تھی, لائک آئی واز 6th or 7th as far as the written result is concerned. But چونکہ it was during my CTP of 49th کہ میری انٹرویو کا فیس تھا اینڈ آئی couldn't properly work for it, as well as the other factor was کہ پشاور سینٹر میں کافی لو اسکورنگ رہا in the interview. ایوریج اسکور جو تھا وہاں پر 135 140 تھا. سو کے پی میں I've taught the written exam. سو ریٹن کے لیے میں نے تقریباً 10 مہینے تیاری کی تھی in the second attempt. So it was quite, I mean, a good output at the end. So میں نے ریسنٹلی ابھی یہی یوٹیوب چینل کھولا ہے with the name of CSS with Waqar. I have Instagram account with the same name as well as a Facebook new page which I have recently created. So the purpose of this channel is میں نے already CSS essays کے free badges conduct کی ہے, اور چونکہ ابھی میری ٹریننگ ہے سو میں نے وہ سارے لیکچرز I've recorded that and put it on my YouTube. So you can find it in the playlist. اس کے علاوہ پریسی پر کمپلیٹ لیکچرز ہے. دا سی ایس ایس پیپر آف 2023 وہ میں نے کمپلیٹلی ڈسکس کیا ہے, اینڈ سم کی ایشوز وہ میں نے ڈسکس کیا, جس طرح سائبر سیکیورٹی پالیسی آف پاکستان ہے یا نیشنل سیکیورٹی پالیسی, اکانومی آف پاکستان, ٹورزم ان پاکستان, چیلنجز اینڈ وے فارورڈ. سو باقی بھی میں ٹپس دیتا رہوں گا, اینڈ آئی بی اپلوڈنگ مور ویڈیوز, مور ہیلپ فل ویڈیوز فار دا اسپائرنٹس کہ وہ فریلی ایکسیس کر سکے جو ڈیزرونگ ہے یا جس کے پاس پراپر گائیڈنس نہیں ہے. So the purpose of this channel is just to facilitate them. تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں کافی آپ کی کیوریز جو ہے وہ ایڈریس ہو جائے گی. So this video will cover these stuff. First CSS exam جو ہے اس پر ہم روشنی ڈالیں گے, اس کو تھوڑے سے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ اس کے رولز کیا ہے with regard to qualification, ایج فیکٹر, ڈومیسائل, اور اس کے علاوہ اس میں کون کون سے گروپس ہے, اس کا پروسیس کس طرح ہے, اینڈ اس میں کتنے ایگزامز ہوتے, لائک ہاؤ مینی فیزز ڈو دا سی ایس ایس ہیو. اس کے علاوہ ریکمینڈیڈ ریڈنگس کیا ہے ایم پی ٹی کے حوالے سے ول بی گائیڈنگ یو, اور ریکمینڈیڈ ریڈنگس فار انہینسنگ یور نالج بیس جو کہ سی ایس ایس کے ریگولر سبجیکٹس کے ساتھ یو مسٹ ریڈ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے, یا اگر ٹائم نہیں ہے what alternative method should we adopt. اس کے علاوہ نیوز پیپر ہم ریڈ کرتے ہیں, سو اس کا پراپر میکینزم کیا ہے دیٹ وی افیکٹولی اینڈ ایفیشینٹلی ریڈ اٹ, تاکہ ہمیں میکسیمم وہ اس سے یوٹیلٹی بھی حاصل کریں اور ہمارا ٹائم بھی بچ جائے. سو نیوز پیپر کے بارے میں بھی کافی کیوریز ہو رہی ہے مختلف سی ایس پی سے یا مینٹور سے, سو میں بھی تھوڑی سی اس پر روشنی ڈالوں گا کہ کس طرح میں نے اس کو ٹیکل کیا تھا. اس کے علاوہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, لائک دا انسٹاگرام, فیس بک, واٹس ایپ, اور لائک کافی ریسورسز ہیں. سو ہاؤ شوڈ وی اپروپریٹلی یوز دا سوشل میڈیا.
اینڈ دا ایمرجنگ ٹرینڈ آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، جس سے ہم کافی فائدہ لے سکتے ہیں ان آور پریپریشن. سو میں اس کا بھی آپ کو ڈیمو دکھاؤں گا دیٹ ہاؤ شوڈ وی گیٹ بینیفٹ فرام دا اویلیبل ریسورس آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. اس کے علاوہ میرے جو اپنی جرنی تھی فار 2 اٹیمپٹس آف CSS اینڈ 1 آف PMS، سو اس کی میں جرنی سے ریلیٹڈ آپ کو بھی ہیلپ فل ٹپس دوں گا آن دا بیسس آف مائی اون ایکسپیرئنس. کمپلسری پیپرس چونکہ وہ سب کے لیے سملر ہوتے، سو اس سے ریلیٹڈ میں ریکمینڈیڈ بکس آپ کو بتاؤں گا دیٹ یو کین کور یور سلیبس ود. اور باقی جو میری ویڈیوز ہوں گی، سو اس کے بعد باقی بھی میں اپلوڈ کرتا رہوں گا ٹو اسسٹ یو پیپل. ٹھیک ہے، سو فرسٹ اسٹارٹنگ ود دا CSS ایگزام. دس از دا فرسٹ پارٹ. یہ بگنرس کے لیے ہے جو کہ نہیں سمجھ رہے کہ CSS کا ایگزام کتنا ٹف ہے، یہ اس کی لوکیشن کس طرح ہوتی ہے، اس میں کون کون سے ایگزام ہے. سو یہ CSS جو ہے یہ ایک کمپیٹیٹیو ایگزام ہے اور اٹ از کنڈکٹیڈ ایئرلی اکراس دا ہول آف پاکستان. اس میں جو ہے 12 گروپس ہوتے ہیں، اس کی ڈیٹیل میں ابھی شیئر کر دوں گا. اور اس میں ایلوکیشن جو ہوتی ہے یا تو میرٹ پر یا پروونشل کوٹا ہوتا ہے. سو پروونشل کوٹا میں پھر فیمیل کے لیے ریزرو سیٹس ہوتی ہیں. So these are the groups that you may be allocated in inshallah. So the first group is Foreign Services of Pakistan, جو کہ فارن آفس یا ایمبیسیز یا کاؤنسلیٹ سے ریلیٹڈ ہماری سروسز ہے. سو جو لوگ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں ٹو سرو abroad as well as to have a say in the foreign policy of Pakistan, so they can join this group. اور اس میں یہ کافی بہترین گروپ ہے، لیکن اس کے لیے ایک خاص مائنڈ سیٹ چاہیے. اور اس میں ایسے اسٹوڈنٹ جاتے ہیں جس کی انٹرسٹ یعنی اس سائڈ پر ہو ٹو بی پارٹ آف فارن پالیسی، کہ اس میں اپنی کنٹریبیوشن کریں. پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس، جسے پریویسلی DMG کہا جاتا تھا، ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ. سو یہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے، یہ اٹ از کنسیڈرڈ ون آف دا موسٹ فیوریٹ گروپ امانگ اسپائرنٹس. پولیس سروسز آف پاکستان از سملر ٹو پیس، لائک اس میں جو پرسنٹ پریویلیجز ہے، پاورس ہے، you deal with the law and order situation. آپ کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے اینڈ پروٹوکول اینڈ ایوری تھنگ جسٹ لائک DMG. اس کی سیلری بھی بہترین ہے، لیکن اس کے لیے بھی خاص مائنڈ سے چاہیے. لائک اٹ از ناٹ سملر ٹو ادر سروسز. اس کی جاب کافی اسٹرکٹ ہے، بٹ جو لوگ پولیس سروسز کو پسند کرتے ہیں وہ اس میں چلے جاتے ہیں بائی فالنگ ان ود ان دا میرٹ. اس کے علاوہ ان لینڈ ریونیو سروسز ہے جو کہ ٹیکسیشن سے ریلیٹڈ ہے، دا FBR. اس کے علاوہ کسٹمز کے سروسز ہے، کامرس اینڈ ٹریڈ گروپ ہے، انفارمیشن گروپ ہے. سو باقی بھی کئی گروپس ہیں جس طرح MLCG ملٹری لینڈز اینڈ کنٹرولمنٹ گروپ، آفس مینجمنٹ گروپ جس میں کرنٹلی ایم سرونگ، پاکستان آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس گروپ سروس، پوسٹل گروپ ہے، ریلوے ہے. سو ریلوے RCTG ریلویز جو ہے اس میں کمرشل اینڈ ٹرانسپورٹ گروپ اس کو کہتے ہیں. سو دیر آر 12 گروپس، سب کے اپنے میرٹس اینڈ ڈی میرٹس ہے. اس میں کوئی بھی اس طرح نہیں ہے کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے. لائک اٹ از، یہ جو ڈفرینشیٹ ہوتے اٹ از دا سوسائٹل پرسیپشن، اور جو وہاں پر پرسنٹ پریویلیجز اور سیلریز اور آپ کو کتنی لائک اتھارٹی ملتی ہے، سو دیٹ واٹ ڈفرینشیٹس اٹ. ٹھیک ہے، سو یہ گروپس جو ہے ٹاپ گروپس اس میں جو کنسیڈرڈ ہوتی ہے امونگ دا اسپائرنٹس، وہ DMG ہے، پولیس ہے، کسٹمز ہے، فون سروسز ہے، اور اس طرح باقی گروپس بھی آتے ہیں. سو اس میں جو ایگزام ہے CSS ایگزام، اس میں کئی فیزز ہوتے ہیں. لائک ابھی ریسنٹلی 2022 سے MPT اسٹارٹ ہوا جو کہ MCQs بیسڈ پریلیمنری ٹیسٹ ہے. سو اس کے بارے میں ڈیٹیل میں ڈسکشن کروں گا کہ اس میں کافی اسٹوڈنٹس کی کیوریز ہوتی ہیں. اس کے بعد جو آپ کا پراپر ایگزام ہے وہ ریٹن ایگزام ہے جس میں 12 پیپرز آپ نے پاس کرنے ہیں. ٹھیک ہے، وین یو کوالیفائی دا ریٹن پارٹ، پھر آپ کا میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے جس کے مارکس تو نہیں ہوتے بٹ آپ کی میڈیکل فزیکل فٹنس دیکھی جاتی ہے.
جب انٹرویو کا فیز نزدیک ہوتا ہے تو اس سے ایک ہفتہ پہلے یا 10 دن پہلے آپ کا سائیکولوجیکل اسیسمنٹ ہوتا ہے فار اے کپل آف ڈیز، جس میں آپ سے ریٹن ایکسرسائزز لی جاتی ہے، آپ کی جو لیڈرشپ سٹائلز اور کانفیڈنس لیول وہ مختلف ایکسرسائزز سے چیک ہوتی ہے، اور اس کے بعد آپ کا فائنل انٹرویو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سو ناؤ اسٹارٹنگ ود دا ایم پی ٹی. ایم پی ٹی ہے کیا؟ سو یہ 2022 کے سی ایس ایس ایگزام سے پہلے یہ اسٹارٹ ہوا تھا، اور اس میں یہ تھا، اس کا بیسک پرپز یہ تھا کہ اتنے سارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ جس میں ہاف آف دو اسٹوڈنٹ جو کہ اپلائی کرتے ہیں وہ سیریس نہیں ہوتے. سو اس کو اسکرین آؤٹ کرنے کے لیے، شارٹ لسٹنگ کرنے کے لیے اٹ واز اسٹارٹیڈ، لیکن اس کا پرپز وہ ابھی تک حاصل نہیں ہوا، کیونکہ بہت کم لوگ جو ہے وہ اسکرین آؤٹ ہو جاتے ہیں، اور شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹس میں اتنا فرق نہیں آتا، تاکہ برڈن کم ہو سکے آن دا ایگزامینر کہ وہ پراپرلی کوالٹی چیکنگ کرے، ٹائملی وہ اپنے ریزلٹس دے. سو اس کا وہ پرپز ابھی تک سرو تو نہیں ہوا، بٹ اٹ از این انیشیٹو ریسنٹلی اسٹارٹڈ. سو لیٹس سی. اس کے ٹوٹل مارکس ہوتے ہیں 200، اور 200 ایم سی کیوز ہی ہوتے ہیں، ایم سی کیوز بیسڈ ٹیسٹ ہے یہ. اور اس میں آپ نے 200 میں سے 600 مارکس لینے ہیں، 33%. سو آپ نے اگر 66 مارکس لے لیے، 66، سو یو ول بی ڈکلیئرڈ ایز یو ہیو کلیئرڈ دا ایم پی ٹی اینڈ یو آر ناؤ ایلیجیبل فار دا ریٹن پارٹ. سو اس میں چونکہ نیگیٹو مارکنگ ہوتی نہیں، سو آپ ایزیلی تکے سے بھی یہ 66 لے سکتے ہیں. اور اس میں کئی سبجیکٹس بھی ہے، اس میں مارکس ڈسٹریبیوشن آئی ول شو یو ان دا نیکسٹ سلائڈ. اور اس میں یہ بھی ایشو نہیں ہوتا if you fail 3-4 times the MPT، سو آپ کا کوئی چانس اویل نہیں ہوتا. You can give it no count of chances if failed MPT. سو اس میں چانس کا وہ چیز نہیں ہے جس طرح سی ایس ایس میں 3 چانسز ہوتے، سو وہ ایشو یہاں پر نہیں ہوتا. اور اگر آپ نے لیٹ سے ایم پی ٹی ابھی دے دیا فار 2024 ایگزام، سو وہ ویلڈ ہوگا کہ آپ پاس کر لے، سو وہ ویلڈ ہوگا سی ایس ایس 2024 والے ایگزام کے لیے جو نیکسٹ ایگزام ہے، نہ کہ آپ 25 کے لیے بھی وہی کہ میں نے تو ایک بار کلیئر کیا ہے. سو یو کین ناٹ یوز اٹ فار سکسیڈنگ ایگزام. ٹھیک ہے، سو دس از دا سلیبس آف ایم پی ٹی. اس میں آپ کے اسلامک اسٹڈیز آتے ہیں، اردو، انگلش، جنرل ایبلٹی جو کہ سائنس اینڈ آرتھمیٹکس سے ریلیٹڈ ہے، انالیٹیکل ایبلٹیز وغیرہ اس سے بھی ریلیٹڈ ہے. اور آپ کے جنرل نالج میں آپ کی جو سی ایس ایس کے 3 کمپلسری پیپرز ہے اس کے ایم سی کیوز ایوری ڈے سائنس، کرنٹ افیئرز اینڈ پاکستان افیئرز. سو اس کی یہ مارکس ڈسٹریبیوشن ہے کہ اسلامک اسٹڈیز کے 20 ایم سی کیوز ہوں گے، اردو کے 20، انگلش کی جو ووکیبلری اور گرامر وغیرہ ہے یا کمپریہنشن ہے اس کے 50 ہے. میتھس اور انالیٹیکل وہ جو پارٹ ہے جو کہ جنرل سائنس اینڈ ایبلٹی میں ایبلٹی کا پارٹ ہے، سو دیٹ کیری 60 مارکس. اور جو آپ کا جنرل نالج ہے جس میں ایوری ڈے سائنس، کرنٹ افیئرز اینڈ پاکستان افیئرز کے ایم سی کیوز ہوں گے اس کے 50 مارکس ہیں. سو یہ ٹوٹل بن جاتے ہیں 200 اینڈ یو ہیو ٹو سیکیور 66 اونلی. سو اس کے لیے سورسز کون سے آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں؟ سو فار دس ایم پی ٹی یو کین کنسلٹ ایزیلی دا اویلیبل ریسورسز. سو اس کے لیے ایک اسپیشل بک فار اسکریننگ ٹیسٹ ایم پی ٹی کی ورلڈ ٹائمز والے وہ پبلش کرتے ہیں. سو اس کا کوئی اپڈیٹڈ ورژن لے لے جس میں پریویس پیپرز بھی سالو ہو. اسی طرح ایک بک ہے سی ایس ایس اسکریننگ ٹیسٹ ایم پی ٹی بائی حافظ کریم دا چغتائی صاحب. سو کاروان کی بک ہے، یہ بھی کافی اچھی بک ہے فار دا ایم پی ٹی. یا اس کے علاوہ ایز یو آر یوزنگ سوشل میڈیا، تو انسٹاگرام یا فیس بک پہ جو ٹاپ اکیڈمیز ہے جس طرح ورلڈ ٹائمز، نووا، سی ایس پیز اکیڈمی، کپس ہو گیا، سو ان کے پیجز پر ٹائم ٹو ٹائم مختلف فیڈز پوسٹ آتی ہے ود ریگارڈ ٹو دی ایم سی کیوز آف ایم پی ٹی. سو وہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یو آر اسکرالنگ، سو یو کین ٹیک اے مومنٹ اینڈ آبزرو دا ایم سی کیوز، اس سے ہیلپ لے سکتے ہیں، اس کو نوٹ کر سکتے ہیں، اس کو یاد کر سکتے ہیں. سو وہاں بھی کافی اس کا مٹیریل موجود ہوتا ہے. بٹ اگر کوئی آن لائن ریسورس سے پڑھنا چاہے if they are too much attached to their laptop or mobile phone،
سو یہ ویب سائٹ ہے پاک ایم سی کیوز ہے CSSprepform.com ہے یا hub5.com ہے. سو اس میں کافی ایم پی ٹی سے ریلیٹڈ ایم سی کیوز اویلیبل ہیں. سو یو کین کنسلٹ دیز آن لائن ریسورسز ایز ویل فار دا ایم پی ٹی پریپریشن. Now after this جب ایم پی ٹی آپ کا کلیئر ہو لائک یو ہیو سیکیورڈ 66 اور مور مارکس آؤٹ آف 200. سو اس کے بعد آپ ڈاکومنٹس وغیرہ سبمٹ کرتے ہیں. آپ فی اس کی جو رجسٹریشن فی جو 2200-2300 روپے ہے وہ آپ سبمٹ کر لیتے ہیں, ڈپازٹ کر لیتے ہیں. دین جو ہی لائک اس کی فیب میں ایگزام ہوتی ہے ریٹن ایگزام, سو اس کے 1200 مارکس ہے آؤٹ آف لائک the total marks for 6 compulsory and 6 optional papers are 1200. اور اس میں qualifying marks جو ہے وہ 50% ہے. لائک آپ نے 600 مارکس لازمی لینے ہیں ٹو پاس دس ریٹن پارٹ. ٹھیک ہے, ایز اے ہول آپ نے 600 مارکس لینے ہیں اور آپ کا کوئی بھی پیپر فیل نہ ہو. سو جو آپ کی کمپلسری سبجیکٹس یعنی 6 سبجیکٹس جو ہے اس کے 600 مارکس ہے اور اس میں آپ نے 240 لینے ہیں لائک 40 ان ایچ پیپر. لیکن اس میں تھوڑی سی وہ جنرل نالج کے 3 پیپر ہے, سو اس میں کلیکٹیولی آپ نے کس طرح وہ کیلکولیٹ کرنی ہے. سو آئی ول بی ایکسپلیننگ دیٹ. لیکن کمپلسری میں آپ نے ایٹ لیسٹ 240 لینے ہیں اور آپشنل میں آپ نے لائک ایز اے ہول آپ نے 50% مارکس لینے ہیں. لیکن آپشنل کے کو پاس کرنے کے لیے آپ نے ہر پیپر میں 33% اور جو کمپلسری ہے اس میں 40 مارکس آپ نے لینے ہیں. سو اب کمپلسری کی بات کرتے ہیں. سو یہ 6 پیپرز ہے جس میں انگلش ایسے, انگلش پریسینٹ, کمپوزیشن, اسلامیات شامل ہے, جنرل سائنس اینڈ ایبلٹی شامل ہے, پاکستان افیئرس اینڈ کرنٹ افیئرس. یہ 6 کمپلسری سبجیکٹس ہیں جو کہ سب کے سملر ہوتے ہیں. اور اس میں آپ نے انگلش ایسے میں, پریسی میں اور اسلامیات میں اس میں 40 ہر ایک میں لینے ہیں. جبکہ باقی جو 3 پیپرز ہیں جو کہ جنرل نالج کا پارٹ ہے جس میں سائنس اینڈ ایبلٹی, پاکستان افیئر اینڈ کرنٹ افیئرس, اس میں آپ نے کلیکٹیولی لائک تینوں میں 120 مارکس لینے ہیں آؤٹ آف 300. اس کے چونکہ 100 مارکس ہے سو تینوں کے 300 اور آپ نے 120 مارکس اس میں لینے ہیں. سو لیٹ سے آپ کے جنرل سائنس میں 20 مارکس ہے, پاکستان افیئرز میں آپ کے 40 مارکس ہے اور کرنٹ افیئر میں آپ کے 60 مارکس ہیں. سو ایون یہاں جنرل سائنس میں آپ نے 20 لیے بٹ چونکہ وہاں آپ نے زیادہ لیے سو ان تینوں کا 120 یا اس سے زیادہ ہو سو آپ پاس ہو جاتے ہیں ان تینوں پیپرز میں. سو یہاں ایک آپ کے لیے ایک پاس پلس پوائنٹ ہے. سو کوالیفائنگ مارکس یعنی 6 پیپرز میں آپ نے 240 لینے ہیں, لیکن انڈیویجولی بھی آپ نے یہ 3 پیپرز میں 40 لینے ہیں, اور جو جنرل نالج کے ہیں 3 پیپر اس میں کلیکٹیولی آپ نے 120 لینے ہیں. ٹھیک ہے. سو اب آپشنل پیپرز کی بات کرتے ہیں جس میں آپ نے 33% لینے ہیں ہر پیپر میں. سو یہ آپشنل پیپر جو ہے یہ 7 گروپس میں ڈیوائڈ ہیں, اور گروپس میں سے آپ نے سبجیکٹ سلیکٹ کرنے ہیں, لیکن ہر گروپ کے سامنے وہاں پر انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ آپ اس گروپ سے ایک اٹھا سکتے ہیں پیپر, 2 سلیکٹ کر سکتے ہیں. سو یو ہیو ٹو فالو دوز انسٹرکشنز ایز ویل. سو اسی آپشنل پیپرز میں ہی ہم کوشش کرتے کہ ہمیں میکسیمم مارکس ملے تاکہ ہم اپنی جو رینکنگ ہے, اپنی پوزیشن ہے وہ امپروو کر سکے تاکہ ہماری لوکیشن ڈیزائرڈ گروپ میں ہوں. سو اس پر ہمارا کافی فوکس ہوتا ہے. You must secure 33 marks out of 100 in each paper. اور جو آپ کے آپشنل پیپرز ایسے جو ہے جو کہ 200 مارکس کے ہیں, جس طرح اکاؤنٹنسی ہو گیا, پولیٹیکل سائنس, ٹھیک ہے, اور آئی آر ہو گیا. سو ان پیپر چونکہ ان کے 2 پیپرز ہوتے ہیں سو کلیکٹیولی آپ نے 66 لینے ہیں. لیٹ سے میرا پولیٹیکل سائنس ہے, سو پولیٹیکل سائنس میں ایک میں نے 23 لیے اور دوسرے میں نے 43 لیے. سو 200 میں نے 66 لے لیے, سو میں پاس ہو گیا ان دونوں پیپرز میں یعنی کلیکٹیولی. ٹھیک ہے. لیکن جو سنگل پیپرز ہے 1 پیپر اس میں آپ نے 33 باقی سبجیکٹس میں لینے ہیں.
यहाँ पर 200 मार्क्स के पेपर में ये बेनिफिट होता है कि आपने दोनों में से 66 लेने हैं। और आपने किस तरह सेलेक्ट करने हैं पेपर्स, लाइक आपके ऑप्शनल चॉइस के बारे में काफ़ी सीएसपी से और मेंटोर से पूछा जाता है कि हम किस तरह सेलेक्ट करें, कौन से सब्जेक्ट्स लें। सो दैट इज़ द प्रॉपर अप्रोच, राइट अप्रोच, कि आप किसी से पूछ ले, गाइडेंस ले। लेकिन आपने बाकी चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना है। वो क्या क्या चीज़ें हैं? व्हाट इज़ योर बैकग्राउंड एंड ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आपका कौन सा सब्जेक्ट था, मेजर सब्जेक्ट्स आपके कौन से थे उस टाइम। अगर उससे कोई क्लोज सब्जेक्ट है यहाँ पर, सो वो देख लें whether it is high scoring subject or not in the CSS। इसमें मार्क्स आ जाते हैं या नहीं आते, लो स्कोरिंग है, टारगेट ज़्यादा होता है, या नॉर्मली इसके एवरेज मार्क्स 60 प्लस है। सो यू हैव टू सी द स्कोरिंग ट्रेंड। और वो प्रीवियस ईयर के जो DMCs है फेल्ड कैंडिडेट्स की, वो आपको आसानी से मिल जाती है। इसके अलावा आपने देखना है कि ऐसा सब्जेक्ट जो कि ओवरलैपिंग हो, लाइक अगर आप IR ले लें, सो उसके साथ इंटरनेशनल लॉ, US हिस्ट्री, दीज आर ओवरलैपिंग। सो अब इस तरह आपकी इकट्ठे तैयारी हो जाती है, आपके पास टाइम बच जाता है। जिस तरह मेरा अकाउंटिंग था अपना सब्जेक्ट, सो मैंने अकाउंटिंग 200 मार्क्स का लिया, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी मेरे फील्ड से था, सो वो मैंने 100 का लिया। और उसमें काफ़ी चीज़ें ओवरलैपिंग थी थियोरेटिकल पार्ट में। और इसके अलावा मैंने मर्केंटाइल लॉ लिया था, क्योंकि वो भी बिजनेस लॉ है, वो भी इसी फील्ड से रिलेटेड है। सो ये इस तरह ओवरलैपिंग नेचर को आपने देखना है कि स्कोरिंग भी हो, उसमें आपका बैकग्राउंड भी हो, और वो सब्जेक्ट्स ओवरलैपिंग भी हो। इसके अलावा आपका इंटरेस्ट है या नहीं, लाइक आप ग्रेजुएट हुए हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, बट आपका वहाँ पर लाइक यूनिवर्सिटी टाइम में, ग्रेजुएशन में आपका वहाँ भी इंटरेस्ट नहीं था, और यहाँ भी आपको लाइक वही मुश्किल फेस करनी पड़ेगी। सो देन यू हैव टू स्किप इट, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है इस साइड, इस सब्जेक्ट में। सो वो सब्जेक्ट आपने बिल्कुल नहीं लेनी जिसमें इंटरेस्ट ना हो। और इसके अलावा इट इज़ गुड टू कंसल्ट CSP जो कि रिसेंटली क्वालिफाइड है, या कुछ ऐसे मेंटोर्स है जो कि नज़र रखते हैं द चेंजिंग ट्रेंड ऑफ द एग्जाम पर। सो उनसे लाजमी आप कंसल्ट करें, उनका भी फीडबैक लें। लेकिन जो फाइनल आपका डिसीजन है वो आपका अपना होना चाहिए, वाइल कंसिडरिंग दीज फैक्ट्स। और इसके अलावा पास्ट पेपर्स और सिलेबस भी एक सब्जेक्ट का देख लें। ऐसा ना हो कि आप एक महीने एक सब्जेक्ट की तैयारी करो और उसके बाद उसे चेंज करो। यही मुझे भी फेस करना पड़ा था कि मैंने US हिस्ट्री और इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ा, फिर मैंने चेंज कर लिया। सो उस पर जो टाइम मेरा वेस्ट हुआ था, और बाद में उसको कंपनसेट करना, दैट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, क्योंकि टाइम इज़ रियली प्रीशियस एज फॉर एज द CSS एग्जाम प्रिपरेशन इज कंसर्न। सो आपको फर्स्ट डे से ही लाइक यू हैव टू कंडक्ट योर ओन रिसर्च फॉर अ वीक। वो डिसाइड कर ले कि ये मेरे बस फाइनल सब्जेक्ट्स हैं, एंड देन यू गो फॉर इट, रादर देन कि आप 2-3 महीने बाद सब्जेक्ट वो चेंज करें। ठीक है। सो व्हाट आर द ऑप्शनल ग्रुप्स, द सब्जेक्ट्स ग्रुप्स। सो इसमें 7 ग्रुप है। ग्रुप 1 जो है, इसमें सारे जो पेपर्स है वो 200 मार्क्स के हैं। और इसमें ये इंस्ट्रक्शन है, लेफ्ट साइड पर आप यू कैन सी कि जस्ट एक सब्जेक्ट ही आप ले सकते हैं, लाइक क्या अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ले ले 200 मार्क्स की, इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, कंप्यूटर साइंस, पॉलिटिकल साइंस एंड IR। तो ज़्यादातर जो ट्रेंड है वो इस तरफ जाते हैं, IR की तरफ, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, और बाकी जो है ये इक्वल है। कोई अकाउंटिंग जिसका फील्ड हो, स्ट्रॉन्ग हो इस एरिया में, वो ये ऑप्ट कर लेता है, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस एट्सेट्रा। सो ग्रुप 1 से आपने एक सब्जेक्ट लाजमी लेना है। ओके, द नेक्स्ट ग्रुप 2, इसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स, स्टेटिस्टिक्स, जियोलॉजी। सो जिस सब्जेक्ट्स यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री के 200 मार्क्स हैं, सो इससे आप एक ही सब्जेक्ट लेंगे या दो सब्जेक्ट्स 100 मार्क्स के ले सकते हैं। लेट से एक बंदा है वो अप्लाइड मैथमेटिक्स भी ले ले और प्योर मैथमेटिक्स, सो दे आर परमिजिबल, या ये दो सब्जेक्ट्स ले लें। लेकिन ये जो है 200 मार्क्स के, इससे जस्ट आप एक ही लेंगे। ठीक है।
سو یہاں سے آپ ایک سبجیکٹ بھی لے سکتے ہیں 100 مارکس کی، دو سبجیکٹ بھی 100 مارکس کے لے سکتے ہیں، یا 1 سبجیکٹ آف 200 مارکس. اچھا ٹھیک ہے، 200 مارکس کا ایک سبجیکٹ آر 2 سبجیکٹس کیرنگ 100 مارکس ایچ فرام. سو 2 سبجیکٹس آپ یہاں سے لے سکتے ہیں. یہ تھرڈ گروپ جو ہے اٹ از کوائٹ اسکورنگ سبجیکٹس ہے یہ. سو اس میں جو ہے ٹاؤن پلاننگ اور جو گورننس جی پی پی جو ہے گورننس اینڈ پبلک پالیسیز، دیز آر کوائٹ نیو سبجیکٹس. اور بزنس ایڈ جو ہے یہ میں نے لیا تھا، اس میں آئی سیکیورڈ 84 مارکس. یہ کافی اسکورنگ ہے، لیکن چونکہ آپ کا بیک گراؤنڈ ہو تو تبھی آپ لے لیں. پبلک ایڈمنسٹریشن آپ لے سکتے ہیں. سو اس میں آپ نے 100 مارکس کا جسٹ ایک ہی سبجیکٹ لینا ہے. ٹھیک ہے. ناؤ دا فورتھ گروپ، اس میں 100 مارکس کا ایک سبجیکٹ آپ نے لینا ہے، اور یہ 100 مارکس کے سارے سبجیکٹ ہیں ہسٹری سے ریلیٹڈ، جس میں انڈیا اینڈ پاکستان کی ہسٹری، اسلامک ہسٹری اینڈ کلچر، برٹش ہسٹری، یورپین ہسٹری اینڈ ہسٹری آف یو ایس اے. ہسٹری آف یو ایس اے از ویری کامنلی آپٹڈ سبجیکٹ، لیکن اس میں آج کل مارکس وہ بہت کم آ رہے ہیں. سو اس سے بہتر ہے برٹش ہسٹری اینڈ یورپین ہسٹری میں سے ایک سبجیکٹ لے لیں. برٹش ہسٹری از بیسٹ. اور یہ جو باقی دو سبجیکٹ ہے ہسٹری آف انڈو پاک اور ہسٹری آف اسلامک ہسٹری اینڈ کلچر، سو یہ تھوڑے سے اسکورنگ اس کا ٹرینڈ لو ہے. اوکے، سو آفٹر دس آپ نے یہاں سے جنڈر اسٹڈیز میں سے ایک لینا ہے، انوائرمنٹل سائنسز لے سکتے ہیں، ایگریکلچر اینڈ فارسٹری لے سکتے ہیں، بوٹنی، زوالوجی، انگلش لٹریچر، اردو لٹریچر. سو نارملی جو موسٹ فیوریٹ سبجیکٹس ہے اس گروپ کے، وہ یا تو جنڈر اسٹڈیز ہے یا انوائرمنٹل سائنسز. اور یہ اسکورنگ بھی ہے. جنڈر اسٹڈیز اور انوائرمنٹل سائنسز اگر ٹارگیٹ ہو جائے پھر تو مارکس لو آ جاتے ہیں، بٹ نارملی دیز آر گڈ اسکورنگ سبجیکٹس. سو یہاں سے آپ نے جسٹ ایک سبجیکٹ لینا ہے. اس کے بعد جو ہے لا سے ریلیٹڈ ہے، اور جس میں باقی بھی فلاسفی اور کرمنالوجی بھی شامل ہے. سو یہاں سے بھی آپ نے ایک سبجیکٹ لینا ہے. ایک تو لا ہے، کانسٹیٹیوشنل لا، انٹرنیشنل لا، مسلم لا اینڈ جیورسپروڈنس، مرکنٹائل لا، کرمنالوجی اینڈ فلاسفی. سو اگر آپ کو فلاسفی میں انٹرسٹ ہے، اٹ از کوائٹ ہائی اسکورنگ، کرمنالوجی از ہائی اسکورنگ، مرکنٹائل لا اگر آپ کا بیک گراؤنڈ ہے سو اٹ از اسکورنگ سبجیکٹ. ٹھیک ہے. سو یو کین آپٹ 1 سبجیکٹ فرام دس گروپ ایز ویل. ناؤ دا گروپ 7، دا لاسٹ گروپ، اس میں جو آپ کا سوشیولوجی ہے یا لینگویجز ہے، جیوگرافی بھی یا سائیکالوجی بھی، یہ اسکورنگ سبجیکٹس ہیں. اور اگر آپ کو اپنے ریجنل لینگویج اس کی ریڈنگ رائٹنگ آتی ہے تو لازمی اس میں سے لینگویج کی سبجیکٹ کو سلیکٹ کرے. جس کا انٹرسٹ نہ ہو وہ سوشیالوجی یا سائیکالوجی لے لے، بٹ جس کو انٹرسٹ ہو لینگویجز میں، سو اس کا اتنا لمبا سیلیبس بھی نہیں ہوتا، سو آپ کو کور کر سکتے ہیں ود ان 10 days. سو لازمی لینگویجز کی طرف جائیں. سو اس میں میں نے دونوں اٹیمپٹس میں پشتو لی تھی، اس میں 80+ ان بوتھ آف دا اٹیمپٹس میں نے obtain کی تھی. سو دس از دا لاسٹ گروپ. یہاں سے آپ لینگویجز لازمی لیں. سو یہاں سے آپ ایک سبجیکٹ اٹھا سکتے ہیں. یہاں اس کی انسٹرکشنز ہے لیفٹ کارنر میں. ٹھیک ہے. سو پوسٹ ریٹن، جب آپ ریٹن سبجیکٹ سلیکٹ کریں، وہ ریٹن ایگزام پاس کر لیں، آپ کے ٹوٹل کمولیٹیو مارکس آپ کے 600 بن جائے، اور آپ کسی پیپر میں فیل بھی نہ ہو، جس طرح میں نے ابھی ایکسپلین کیا پریویسلی کہ کس طرح آپ نے کتنے مارکس لینے ہیں. سو لیٹ سے یو ہیو پاس دا ریٹن پارٹ. اس کے بعد آپ کا میڈیکل ایگزامینیشن ہوتا ہے. اس کے کوئی مارکس نہیں ہوتے، بٹ جسٹ آپ کی میڈیکل فٹنس کے، لیٹ سے ایک بندہ ہے وہ کلر بلائنڈ ہے تو وہ پولیس گروپ کے لیے اپروپریٹ نہیں ہے. کوئی بندہ ہے اس کو جلدی غصہ آ جاتا ہے، سو وہ کس گروپ کے لیے پراپر ہے، اپروپریٹ ہے. سو اس کو دیکھا جاتا ہے. یا کسی کے لیٹ سے میڈیکل کچھ ایشوز ہے، کسی کا ویٹ زیادہ ہے یا کوئی اور ایشو ہے میڈیکل، سو وہ لازمی یہاں ایڈریس ہوتی ہے اور وہ آپ کے میڈیکل رپورٹ میں آ جاتا ہے. سو نارملی یہ اتنے لوگ سیریس لیتے نہیں، لیکن میں نے پریکٹیکلی دیکھا ہے کہ لوگ بوگس سرٹیفکیٹس بنا لیتے ہیں. دے جسٹ آپ کی وہاں پر جو ہے
کچھ میڈیکل ایگزامینیشن میڈیکل آفیسر کرتا ہے، بٹ نارملی جو رپورٹس ہوتی ہے جس طرح بلڈ رپورٹس یا دوسرے رپورٹس ہے، سو نارملی وہ لوگ بنا لیتے ہیں گورنمنٹ ہاسپٹل سے اس کی. لیکن یو ہیو ٹو فالو دا رولس. سائیکولوجیکل جو اس کے بعد ایگزام ہوتا ہے، لائک لیٹ سے انٹرویو آ جائے، سو اس سے کچھ دن پہلے آپ کا سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہوتا ہے. وہ 2 days ایکسرسائز ہے. ایک دن آپ سے ریٹن ایکسرسائز لے لیتے ہیں. آپ کے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس میں لیڈرشپ کوالٹیز ہے، اس کی ٹینڈنسی پازیٹیو ہے، نیگیٹو ہے، مائنڈ سیٹ کس طرح ہے، اگریسو ہے یا پیسیو ہے، whether he is like he can take initiative or not. سو یہ سب کچھ ریٹن ایکسرسائز آپ سے ایکسٹینسولی لی جاتی ہے. اس کے بعد آپ کی لیڈرشپ کوالٹیز، کانفیڈنس لیول اور گروپ ورک وہ دیکھنے کے لیے آپ سے کمانڈ ٹاسک کی ایکسرسائز کرواتے. سائیکالوجسٹ جو ہے وہ بیٹھے ہوتے، دے جسٹ آبزرو یو. گروپ ڈسکشن کراتے ہیں کہ whether you participate in the group discussion or not. آپ سے ایکسٹمپور اسپیچ وہ لی جاتی ہے آپ کو ایک خاص ٹائم لمٹ دے کر کہ آپ اس چیز پر، اس ٹاپک پر 1 منٹ یا 2 منٹ بولو یا 3 منٹ بولو. سو وہ ود ان دا ٹائم فریم آپ نے اس پر ایک اسپیچ دینی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب یہ 3-4 ایکٹیویٹیز ہو جائے دوسرے دن، سو آپ کا ایک بریف انٹرویو ہوتا ہے ود دا سائیکالوجسٹ، جو کہ اگر اس کو کوئی لیٹ سے کوئی ایمبیگوٹی ہو، آپ نے فارمز جو ہے وہ اس کی تیاری کسی اکیڈمی سے کی ہو، سو اس کو پتہ چل جاتا ہے. سو مزید کلیریفیکیشن کے لیے، آپ کی پریکٹیکلی آپ سے ملنے کے لیے، ہی جسٹ اسیس یو ڈیورنگ دا انٹرویو. سو یہ بھی ایک بریف سا انٹرویو ہوتا ہے. اینڈ آن دا بیس آف دیز 2 days ایکٹیویٹیز آپ کی ایک رپورٹ بن جاتی ہے، جو کہ سائیکالوجسٹ جو ہے وہ سبمٹ کرتا ہے ٹو دا انٹرویو پینل، جو کہ آپ کا انٹرویو لے گا باقاعدہ. سو وہاں سے آپ کا ایک پرسنالٹی اسکیچ بن جاتا ہے، اور وہ انٹرویو سے پہلے انٹرویو پینل کو پہنچا دیا جاتا ہے. سو نا آفٹر دیٹ آپ کا فائنل انٹرویو ہوتا ہے، اور فائنل انٹرویو میں اس کے 300 مارکس ہے، اور آپ نے لینے ہیں اس میں 100 مارکس، یعنی 100 مارکس پر وہ پاس ہے. سو انٹرویو پینل جو ہے وہ ایف پی ایس سی کا چیئرمین جو ہے وہ ہیڈ کرتا ہے، اس کے ساتھ 3-4 مزید ممبرس ہوتے ہیں. اینڈ دے جسٹ آسک یو کویسچنز ریگارڈنگ آپ کی جو گریجویشن، پوسٹ گریجویشن ہے، آپ کا کوئی ریسرچ ہے، آپ کا کوئی جاب ایکسپیرئنس ہے، آپ کے آپشنل سبجیکٹس، آپ کے جو کنٹمپرری ایشوز ہے اس سے ریلیٹڈ، انٹرنیشنل ایشوز ہے، اسلامیات، پاکستان آئیڈیالوجی، جنرل نالج. ٹھیک ہے. آپ کے آپشنل سبجیکٹس، آپ نے کوئی گروپ چوز کیا ہے، سو کیوں آپ نے اس کو پریفرنس دی ہے، اور کیا ریفارمز ہونی چاہیے. سو اس قسم کے جنیرک کویشچن اور آپ کے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ بھی پوچھ سکتے ہیں. لیکن آج کل جو ہے پریویس کپل آف ایگزام میں وہ اس طرح آپ کو اوپینین بیسڈ، اوپینینیٹڈ کویشچن نہیں پوچھتے کہ آپ کا اوپینین اس ایشو پر کیا ہے، اس ٹاپک پر آپ کیا سوچتے ہیں. رادر دن وہ جس طرح ایم سی کیوز کے کویشچنز ہوتے ہیں، فل ان دا بلینکس، آپ نے جسٹ ٹو دا پوائنٹ آنسر دینا ہے. وہ آپ سے پوچھ لیں گے کہ قائد اعظم نے 14 نکات کب دیے تھے، آپ نے ایگزیکٹ ڈیٹ بتانی ہے. سو ٹوکن بیسڈ کویشچن، وہ اس قسم کے کویشچنز آپ سے پوچھتے ہیں. اچھا، آفٹر دیٹ کچھ جنرل رول جو کہ اسپائرنٹس وہ کافی سی ایس پیز کو بھی آن لائن تنگ کرتے ہیں. لائک دے آسک فار دا کویشچنز جو کہ اویلیبل ہیں آن ایف پی ایس سی ویب سائٹ، کہ لائک ایم آئی ایلیجیبل آر ناٹ، میں کیا کروں، ابھی ایج اتنی ہے، کیا اکیڈیمکس ہونی چاہیے، ایج کتنی کم یا زیادہ، میکسیمم اینڈ منیمم لمٹ کیا ہے، ایلوکیشن کس طرح ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سو یہ سارے کویشچنز یہ میں ایڈریس کروں گا، اور ایک 2021 کا جو ہے کائنڈ آف کیس اسٹڈی کے طور پر میں پریزنٹ کروں گا کہ کتنا ڈیفیکلٹ ہے سی ایس ایس یا کتنا ایزی ہے. سو فرسٹ ایلوکیشن کی بات کرتے ہیں. سو سی ایس ایس جو ہے یہ ایگزام، یہ اس میں ایلوکیشن وہ میرٹ پر بھی ہوتی ہے. اس کے بعد پروونشل کوٹا ہے، اور پروونشل کوٹا میں ویمن کی ریزرو سیٹس ہیں. سو ویمن کا یہاں پر کافی ایڈوانٹیجس پوزیشن ہے، کیونکہ اس کا 10% کوٹا جو ہے وہ پروونشل جو سیٹس ہے اس میں 10% جسٹ ویمن کو جائیں گی.
اور جو باقی پروونس کی سیٹ بچ جاتی ہے اس میں بھی اوپنلی کمپیٹ کر سکتی ہے ود میل اسپائرنٹس کینڈیڈیٹس. سو اوپن میرٹ بیس پر جو کہ اوپنلی جو کہ لیٹ سے 100 سیٹس ہے، سو اس میں 7 سیٹس دیٹ از میرٹ بیسڈ، وہ کسی لائک ٹاپ پوزیشن ہولڈر کو ملتی ہے. اس کے بعد پروونسز میں ایز پر دیئر پاپولیشن یا جو ریزرو کوٹا ہے اس کے مطابق ایلوکیٹڈ کوٹا کے مطابق وہ باقی سیٹس ڈیوائڈ ہو جاتی ہے. جس طرح پنجاب کی پاپولیشن زیادہ ہے سو ان کو 50% سیٹس باقی وہ 100 میں 50% مل جاتی ہے. سندھ کو 19%، لیکن سندھ میں جو رورل سندھ ہے اس کو 11%، 11.4، اور جو اربن سندھ ہے اس کو 7.6 مل جاتی ہے. کے پی کو جو سیٹس ملتی ہے دیٹ از 11.5%، بلوچستان کو 6%، ناردرن ایریاز اینڈ فاٹا کو 4%، اینڈ اے جے کے کو 2% مل جاتی ہے. سو دس از ایلوکیٹڈ کوٹا. لیٹ سے ایگزامپل کے تھرو سمجھتے ہیں. 100 سیٹس ہے سو میرٹ پر 7 سیٹس آئے گی. پنجاب کو 50 ملے گی، سندھ کو 19 ملے گی، جس میں لیٹ سے 11 سیٹس رورل سندھ کو جائے گی اینڈ اربن کو 8 سیٹس. کے پی کو 12 سیٹس ملے گی آؤٹ آف 100، بلوچستان کو 6، ناردرن ایریاز اینڈ فاٹا کو 4 سیٹس، اینڈ آزاد کشمیر کو 2 سیٹس. لیکن یہ جو پروونشل کوٹا ہے لائک لیٹ سے پنجاب کی مثال ہے، اس کے 50 سیٹس آ گئے، سو اس میں 10% ویمن کے لیے اسپیسیفک ہوں گی، ایکسکلوزیولی فار ویمن ایز پر دی ریزرو کوٹا. سو 5 سیٹس وہ اس پر جسٹ فیمیل کینڈیڈیٹس آئے گی، اور باقی جو 45 سیٹس ہے اس پر بھی فیمیل کینڈیڈیٹس کمپیٹ کر سکتی ہے ود میل کینڈیڈیٹس. سو ان کے لیے کافی ایڈوانٹیجز پوزیشن ہے. Now about the age، اس میں منیمم ایج 21 ایئرز ریکوائرڈ ہے اور میکسیمم 30 ایئرز، لیکن 2 ایئرز ریلیکسیشن کن کو ملتی ہے؟ ایک گورنمنٹ سرونٹ جو کہ سرکاری ملازم ہو، اس کی 2 سال جاب ہوئی ہو. شیڈیولڈ کاسٹ کو ملتی ہے جس طرح بدھسٹ کمیونٹی ہے. اس کے علاوہ اسپیشلی ایبلڈ کینڈیڈیٹس جسے ہم لائک ان دا لیمن لینگویج ڈسیبل کوٹا کہتے ہیں، سو ان کو بھی 2 ایئرز ریلیکسیشن الاؤڈ ہے. کچھ ریکگنائز ٹرائبس ہے جو کہ ایف پی ایس سی نے ریکگنائز کی ہیں، اس میں بلوچستان کے ٹرائبس ہے، ٹرائبل ایریاز کے جس طرح مردان، ڈی اے خان، ہزارہ، پشاور ڈویژن کے کچھ ٹرائبل ایریاز وہ ڈیزگنیٹڈ ہے جو کہ ریکگنائز ٹرائبس میں آتے ہیں. سو ان کو بھی الاؤڈ ہے 2 ایئرز کوٹا، 2 ایئرز ریلیکسیشن، اور اے جے کے جی بی ریزیڈنٹ کو بھی 2 ایئرز ریلیکسیشن الاؤڈ ہے. ایجوکیشن اس کے لیے 2nd ڈویژن اینڈ بیچلر چاہیے کہ آپ کے بیچلرز میں 2nd ڈویژن ہو جسے گریڈ سی بھی کہتے ہیں. لیکن اگر آپ کی بیچلرز میں 3rd ڈویژن ہے سو دین یو مسٹ ایکوائر 2nd ڈویژن ان دا ماسٹرز، کہ اسے جو نیکسٹ ڈگری ہے اس میں ایٹ لیسٹ آپ کا ڈویژن اس سے بہتر ہو. اور جو لائک یو ہیو ٹو سیکیور 50% آف مارکس یا تو بیچلرز میں یا ماسٹرز میں. اگر بیچلرز میں کم ہے تو پھر آپ ماسٹرز میں آپ نے 50% یا اس سے زیادہ مارکس لینے ہیں ٹو بی ایلیجیبل فار دس ایگزام. اچھا، اس میں بس 3 چانسز ہوتے ہیں، وہ سب کو پتہ ہے، اور 3 چانسز جو الاؤڈ لمٹ ہے، ایج لمٹ، اسی میں آپ نے اویل کرنے ہیں. اور اس کا چانس کب اویل ہوتا ہے؟ جب آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں پر آپ اٹینڈنس لگا لیتے ہیں، چاہے پھر آپ آنسر شیٹ خالی بھی دے دیں، سو وہ چانس کاؤنٹ ہو جاتی ہے آپ کی. سو 3 چانسز الاؤڈ ہیں. اچھا، لوگ لائک پوچھتے ہیں، اور یہ کافی میتھس بھی موجود ہے، دو اٹ از اے ریالٹی ایز ویل، کہ کافی ٹف ایگزام ہے. اس کے لیے پڑھنا پڑتا ہے لائک ان ایوری اسٹوڈنٹس ٹیک 8 months to 12 months کیس کے لیے پراپر تیاری کریں. کچھ لوگ کوئک ہوتے ہیں لائک دے آر ایکسپیڈیس اینڈ ریٹیننگ تھنگس، انڈرسٹینڈنگ ٹاپکس، یا اس کا بیک گراؤنڈ نالج کافی اچھا ہوتا ہے، وہ بچپن سے کرنٹ ایشوز جیسے یا کسی ایسی فیملی سے ہے جہاں پر ڈائننگ ٹیبل پر یہ ڈسکشن ہوتی ہے، کرنٹ ایشوز اور پالیٹکس اور اکانومی، یہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہے. سو ان کا تو آلریڈی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. کسی کی لائک فورن یونیورسٹی سے اس کی
انگلش لٹریچر میں یا ایسے سبجیکٹس میں اس کی ہے گریجویشن جو کہ اس کو ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے، وہ انگلش میں بہتر ہوتا ہے کمپیریٹیولی ٹو اسٹوڈنٹس آف پاکستان. کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ لمز، نسٹ اور آئی بی جیسی یونیورسٹی سے ہے، سو دے آر آلسو ایٹ ایڈوانٹیجس پوزیشن. لیکن ہمارے جیسے لوگ لائک آئی مائی سیلف ہیو بینگ لائک تھرو آؤٹ مائی اکیڈیمک کیریئر، میں جسٹ گورنمنٹ اسکول، گورنمنٹ کالج، یونیورسٹی، وہ بھی سب اسٹینڈرڈ تھی پشاور یونیورسٹی، وہاں سے پڑھا ہوں. سو وہاں پر اور آئی بی اے اور نسٹ اور اس کا کیا کمپیریزن ہے. سو وی ہیو ٹو میک ایکسٹرا ایفرٹ. لائک ہمیں سب کچھ اردو پشتو میں پڑھایا گیا ہے ریجنل لینگویجز میں، اور یہاں پر ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ کافی اچھی اس کی پریزنٹیشن، کانفیڈنس، وہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، انگلش اس کی اسٹرانگ ہوتی ہے. سو وی ہیو ٹو کمپیٹ ود دیٹ ڈسپیرٹی ایز ویل. لائک جو میرے جیسے ایوریج یا لو بیک گراؤنڈ سے اسٹوڈنٹس ہیں، سو ان کو تھوڑا سا ایکسٹرا ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. اب یہاں پر اس کو لائک ایکسپلین کرنے کے لیے کہ یہ کتنا ٹف ہے، میں ایک آپ کو اسکرین شاٹ دکھا دیتا ہوں ان دا فارم آف اے ٹیبل. سو جو 2021 کا ایگزام ہے اس کی رپورٹ اویلیبل تھی ایف پی ایس سی ویب سائٹ پر. سو اس میں اسٹوڈنٹس جنہوں نے جسٹ فارم بھرا تھا، اپلائی کی تھی، وہ 39,000 39,000 تھے. اور جو پراپرلی ایگزام میں بیٹھے تھے فرسٹ پیپر میں وہ تھے 17,000. لائک آدھے سے بھی زیادہ وہ نہیں آئے تھے ایگزام کے لیے. اور اس میں جسٹ پاسنگ ریشو دے کے 2.1%. 2.1% مینس کہ 17,000 میں سے 365 جس ریٹن میں پاس ہوئے. اور اس میں موسٹلی جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں وہ پنجاب سائڈ سے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں کی آبادی بھی زیادہ ہے، کوالٹی آف ایجوکیشن بھی بہتر ہے وہاں پر، لائک ان کو اپرچونیٹیز بھی اویلیبل ہے اکیڈمیز کی. اور سو اس میں موسٹ آف دا کینڈیڈیٹس ہیلز فرام پنجاب. تو لیٹ سے اس میں پاس ہو گئے 365 جسٹ ان دا ریٹن. اور فائنلی جو ایلوکیٹ ہوئے تھے سو یہ تھے آؤٹ آف 365، 207 جو کینڈیڈیٹس تھے ان کو فائنل ایلوکیشن مل گئی. اس میں میل جو تھے وہ 134 134 تھے اور فیمیل 73. اور انٹرویو میں کتنے رہ گئے، لائک کچھ کینڈیڈیٹس وہ جسٹ پاس کر لیتے، سو وہ سمجھتے کہ ہم نے ریٹن پاس کر لیا تو ہم بس ایلوکیٹ ہو گئے. بٹ انٹرویو از اے ٹف فیز. سو یہاں 158 تو فیل ہو گئے. سو لائک کے 17,000 میں وہ باقی تو نان سیریس تھے، جسٹ اپلائی کر لی. اس میں 17,000 میں بھی ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے جو کہ سیریس نہیں ہوتے، یا وہ جو خود کو جسٹ فرسٹ پیپر کے لیے چلے جاتے اور وہ ڈسکریج ہو جاتے کہ ہم نہیں پاس کر سکتے. سو لیٹ سے آپ کا کمپٹیشن جو ہے وہ رفلی 8 to 10,000 اسٹوڈنٹس یا 6,000 اسٹوڈنٹ کے ساتھ آپ کا کمپٹیشن ہے. اور جو بیسک کمپٹیشن ہے آفٹر دا انٹرویو، لائک آپ نے جو ہے اپنے چونکہ پروونشل کوٹا ہوتا ہے، سو یو ہیو ٹو کمپیٹ ود یور فیلو جو کہ بلانگ کرتے ہیں آپ کے پروونس سے. سو ریٹن تو آپ نے لازمی پاس کرنا ہے، باقی آپ نے کمپیٹ کرنا ہے. سو جو پنجاب پروونس سے ہے ان کو انٹرویو میں بھی کافی ٹف کمپٹیشن کرنی پڑتی ہے. بٹ باقی جو بلوچستان سے ہے، آزاد کشمیر سے ہے، جی بی سے، فاٹا سے، کے پی سے، اینڈ ایون سندھ سے، سو ان کو اتنی مشکلات نہیں ہوتی. لائک دے ہیو ٹو پاس دا ریٹن ایگزام. ان کی کافی کم چانسز ہوتے ہیں کہ وہ رہ جائے انٹرویو میں. لیکن جو فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں ان کے پاس تو بالکل گولڈن چانس ہوتا ہے دیٹ یو جسٹ ہیو ٹو کلیئر دا ریٹن پارٹ. ہمارے سائڈ پر، کے پی سائڈ پر، ایک فاٹا سے کوئی فیمیل چاہے وہ میرٹ پر 200 پوزیشن کے بعد بھی آ جائے، سو دے گیٹ اے گڈ گروپ، ٹھیک ہے، ڈیزائرڈ گروپ اس کو مل جاتی ہیں. لیکن پنجاب میں جو لائک 50-60 کے بعد آپ کو پیس پولیس ملتی ہی نہیں. سو دس از لائک اے ریالٹی. لیکن یو ہیو ٹو ورک ہارڈ فار اٹ. آپ نے گول رکھنا ہے کہ میں نے اس گروپ میں ایلوکیٹ ہونا ہے، ٹھیک ہے. سو دس واز جسٹ اے اسکرین شاٹ آف این ایگزام. اچھا، ناؤ دیٹ واز جسٹ فار دا بگنرز. ناؤ جو کہ اسٹوڈنٹس ہے جو کہ تیاری کر رہے کافی ٹائم سے، اس کے لیے بھی کچھ یہاں پر ہیلپ فل ریڈنگ مٹیریلز اور باقی سجیشنس ہے، ٹپس ہے.
سو آپ کو اپنے نالج بیس بڑھانے کے لیے what should you read if you have time, ample time, یا آپ ایوڈ ریڈر ہے، سو کون سے بکس آپ کے پاس ہونی چاہیے؟ سو ایک تو دو ایسے بکس ہیں جو کہ ایٹ سیلف باقی بکس کے ایک سمری ہے، ایک کمبینیشن آف ٹیک اویز ہے کہ اس گروپ کے یہ چیزیں، یہ آئیڈیاز یا یہ مین آرگومنٹس ہیں. لائک ایک بک ہے ایسنگ سی ایس ایس جو کہ ٹاپ پوزیشن ہولڈرز نے یا کچھ ایسے ایکسپرٹس تھے ان سبجیکٹس کے کہ انہوں نے لیٹ سے پوری بک پڑھی اور وہ 3 4 5 صفحوں پر آپ کو ایک ٹیک اوے دے دیا کہ اس بک میں بیسک کنسیپٹس یہ ڈسکس ہے اور اس طرح ڈسکس ہے. سو آپ کو پوری بک کی ایک سمری مل جاتی ہے ود ان اے فیو پیجز. سو تقریباً 40 بکس کی 240 مین آرگومنٹس یا ٹیک اویز اس بک میں ڈسکسڈ ہیں. اور اس میں لائک ایسنگ سی ایس ایس میں جو میجر چیزیں ہائی لائٹ ہیں وہ ڈیموکریسی سے ریلیٹڈ میجر کنفلکٹ جو ہے، جس طرح پیلسٹائن ہے، سوری یہ کیپٹل نہیں ہے، کیپٹلزم ہے، جہاد سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے، ہیومن رائٹ سے ریلیٹڈ. سو یہ چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں. سو اگر لیٹ سے کوئی کویشچن آ جائے ڈیموکریسی پر، سو یو کین گیو دی جو آپ کا ہے لائک جو بک جس بک کی یہاں پر ٹیک اوے ہے ڈیموکریسی کے بارے میں. سو ڈیموکریسی سے ریلیٹڈ کوئی ایسے ہے یا بک ہے، سو آپ اس کو وہ جو مین بک ہے اس کو کوٹ کر سکتے ہیں بیکاز یو ہیو آلریڈی ریڈ دا میجر ٹیک اویز ان دس بک ان پریسائز فارمیٹ. ٹھیک ہے، سو آپ اس کو لائک اس بک کو آپ کوٹ نہیں کریں گے بٹ اس مین بک کو جس کا ٹیک اوے یہاں پر ہے اس کو کوٹ کریں گے. اسی کے لائنز پر دوسرا بک ہے 100 گریٹ ریڈنگز فار اے گریٹ اسپائرنٹ. یہ بھی کافی جو ہمارے ریناؤنڈ سی ایس پیز ہیں جیسے حمود رانجھا صاحب ہے، اس کے علاوہ حافظ کریم دا چغتائی صاحب ہیں، اخلاق احمد ترار صاحب ہے جو پی ایس پی کے ہیں، اور دوسرے کافی کمپیٹنٹ آفیسرز ہیں سی ایس پیز ہیں جنہوں نے بہت محنت سے یہ لائک اس میں ٹیک اویز ڈالی ہے 40 بکس کی. اور یو مسٹ گیٹ دس بک کیونکہ اس سے آپ کو کافی ہیلپ ملے گی. سو اس میں ایک بک آپ لے لیں لیکن 100 گریٹ ریڈنگز یہ بک کافی بہتر ہے. اس کے علاوہ دی فیوچر آف پاکستان یہ ایک بک ہے جو کہ اسٹیفن پی کوہن کی ہے. یو کین گیٹ دس بک. اس میں بھی کافی آپ کو نالج، آپ کی نالج بیس انکریز ہوگی ود ریگارڈ ٹو کہ پاکستان کا رول کیا ہے ان دا گلوبل افیئرز، پاکستان کے ریلیشنز ود انڈیا، افغانستان، چائنا، یو ایس، یہاں کا سیکیورٹی اپریٹس جو ہے، سیکیورٹی فریم ورک. اس کے علاوہ کس طرح یہاں پر پاور ڈسٹریبیوٹس ہے سینٹر پروونس میں امونگ ایلیٹس. سو کافی آپ کو ایک انسائٹ مل جاتی ہے. اٹس اے بک آف اباؤٹ 300 پیجز. کافی کمپریہنسولی پاکستان کے ڈفرینٹ ڈائنامکس کو کور کیا گیا ہے. سو یہ بک اگر آپ کے پاس ٹائم ہے یہ لازمی لے. اس کے علاوہ 21 لیسنز فار دا 21st سینچری بائی یوال نو ہراری جو کہ سیپینز اور اس کی کافی فیمس بکس ہیں. اس سے پہلے سیپینز بک تھا اور اس کے بعد یہ آیا تھا، اور یہ لائک ان دا فارم آف کافی فیمس ہوا تھا یہ بک. سو اس میں جو ہے ایون سی ایس ایم ایس کی ہم نے ایک سمری بھی بنائی تھی along with my team members. سو اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس لائک ٹیکنالوجی پر یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا فیوچر کیا ہے، اس کی ایمرجنگ کیپیبلٹیز، کس طرح وہ ہیومن کائنڈ کے فیوچر کو افیکٹ کر سکتی ہے، روبوٹکس کی کیا امپلیکیشنز ہوگی آن دا فیوچر آف ہیومن کائنڈ. اس کے علاوہ ایمرجنگ پولرائزیشن ان دی ورلڈ کی دنیا پولرائز ملٹی پولرٹی کی طرف جا رہی ہے. اور اس کے علاوہ کہ پالیٹکس کی یا لیٹ سے سوشل ایشوز ہے یا ٹیکنالوجی ہے یا اکنامک چیلنجز، یہ کیا کیا ایشوز ہمیں فیوچر میں لائک اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اس کا پاسبل وے فارورڈ کیا ہوگا. سو کافی کمپریہنسو بک ہے. یو کین گیٹ دس بک اور اچھی ریڈ ہے یہ فار دا سی ایس ایس اسپائرنٹس. ٹھیک ہے، سو یہ 4 بکس یہ تو ریکمینڈیڈ ہے فار یو. اس کے علاوہ باقی بھی بکس ہیں جو کہ ایوڈ ریڈر ہے دے کین کنسلٹ پاکستان بیونڈ دا کرائسس اسٹیٹ بائی ملیحہ لودھی. اور دوسرا جو بک ہے وائی نیشن فیل،
Why Nations Fail by Darren Acemoglu and James A. Robinson. So ये books आप ले सकते हैं अगर आपके पास time है और like you can read a book within 3-4 days. So then you should consult these books as well. या कोई भी बुक आप उठा लें, उसके लिए एक स्पेसिफाइड टाइम रख ले, लाइक 1 आवर या हाफ आवर, उतने में जितना भी आप पढ़ सकते हैं. बट जस्ट कीप इन माइंड कि आप लाजमी बाद में ये सोचें कि मैंने इस बुक से कौन, इस चैप्टर से या इस टॉपिक से क्या मुझे सबक मिला, क्या मैंने एक्सट्रैक्ट किया, क्या आइडियाज़ या मेन आर्गूमेंट्स यहाँ पर डिस्कस हुए और कहाँ पर ये मैं इसे कोट कर सकता हूँ. अगर आपके पास टाइम का इशू है, लाइक इफ़ यू डोंट हैव एम्पल टाइम, सो आप ये भी कर सकते हैं कि इस बुक्स की समरीज यूट्यूब पर अवेलेबल होती है. यू कैन यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइट्स कि उसको जस्ट एक कमांड दे दे कि इसकी एक समरी मुझे बना दे, मेजर टेक अवेज बना दे. ठीक है, और इस बुक का नाम, लाइक जो भी बुक आप पढ़ लो उसका नाम, या किसी बुक का टेक अवेज देख लो, कोई समरी देख लो यूट्यूब पर, उस बुक का नाम और ऑथर का नाम वो याद रखे, ताकि बाद में जब आप अपने पेपर में कोट करना चाहें, सो इट इज़ इन योर माइंड कि आप एग्जैक्ट बुक और ऑथर की वो नाम की स्पेलिंग वगैरह ठीक ठाक डालें. ठीक है, सो यू कैन कंसल्ट यूट्यूब. मेरा भी यही अप्रोच था कि मेरे पास टाइम कम था, सो मैं नॉर्मली टेक अवेज और समरीज देखता था बुक्स की, और वो फिर कोड भी करता था. ठीक है, सो यू कैन यूज दिस स्मार्ट अप्रोच एज वेल. अच्छा, अब न्यूज़पेपर के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं कि न्यूज़पेपर को किस तरह हम कवर करें, या किस तरह इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली विद इन मिनिमम टाइम एंड मोर इफेक्टिवली हम इससे फ़ायदा उठाएं. सो यहाँ पर मैं एक एडिशनल आपको टिप दे दूं कि एक मगोश वोकेबलरी बिल्डर एक ऐप है, टेस्ट प्रेप. सो इसमें तकरीबन 1000 वर्ड्स है जीआरई वोकेबलरी के. ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल है. इसको डाउनलोड करके वहाँ पर मीनिंग भी होती है वर्ड की, जो मोस्ट लाइक कॉमन वर्ड्स है जीआरई के. सो इससे आपकी वोकेबलरी भी बिल्ड होगी एंड इट इट कैन हेल्प यू अलॉट कि आप मोबाइल पर ही वोकेबलरी यू कैन कवर इट. ठीक है, सो ये लाजमी आप डाउनलोड करें. बी प्रोडक्टिव. नाउ कमिंग टू द न्यूज़पेपर. सो लोग जो है आजकल वो प्रेफर करते हैं कि मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप पर न्यूज़पेपर कंसल्ट करें. बट आई वुड से कि जब मोबाइल फ़ोन आप यूज़ करते हैं, सो इट्स अ सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन. सो बेहतर है कि लाइक इतना महंगा होता नहीं न्यूज़पेपर, सो आप लाजमी इसको प्रिंटेड फॉर्म में ले लें. प्रिंटेड फॉर्मेट में जब आपको न्यूज़पेपर मिल जाती है, सो लेट्स से एक आर्टिकल है या कुछ इस तरह है कि जो कि एक टॉपिक से रिलेटेड है, उसकी पीस आप अपने पास रख सकते हैं, वॉल पर लगा सकते हैं. यू कैन लाइक कंसल्ट इट लेटर. सो आप प्रिंटेड फॉर्म में अगर ले लें वो बेहतर है, लेकिन बाकी आपका जो भी अप्रोच आपको मुनासिब लगे. इसमें जो आपका है, एक तो आप अप टू डेट रहते हैं, इसको कभी मिस ना करें जो न्यूज़पेपर हैं. एक तो आप अप टू डेट रहते हैं विद रिगार्ड टू बर्निंग इश्यूज. इस ये मल्टीपल सब्जेक्ट्स में, लेट्स से आपका कोई टॉपिक है डेमोक्रेसी से रिलेटेड, पॉलिटिकल साइंस में डेमोक्रेसी पर आपको यहाँ आर्टिकल्स, कॉलम्स, एडिटोरियल्स मिल जाते हैं न्यूज़पेपर में. सो वो लाजमी रीड करें. आपकी एनालिटिकल स्किल और आपकी ओपिनियन बनती है. You can critically analyze after, I mean, thorough readings of different articles on a subject. So लाजमी अगर आपके टॉपिक, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल या ओपिनियन है या कॉलम है या एडिटोरियल है, उसको कभी स्किप ना करें. वहाँ पर कोई ना कोई नई चीज़ आपको मिल जाती है, या जो आपको आइडियाज़ पहले से क्लियर है वो मज़ीद स्ट्रेंथन हो जाते हैं कि यहाँ पर भी ये बात रिएट्रेट की गई है. ठीक है, इसके अलावा न्यूज़पेपर में स्पेशली एडिटोरियल साइड पर कुछ रिपोर्ट्स भी, लेट से कोई ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है. सो यहाँ पर वो रिपोर्ट्स डिस्कस होती हैं, द रैंकिंग ऑफ पाकिस्तान, द परफॉर्मेंस ऑफ पाकिस्तान. सो इस रिपोर्ट्स को लाजमी, जिस तरह मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको गाइड किया है कि मेजर टॉपिक्स आपने उसके लिए एक रजिस्टर लेना है और वहाँ पर उसको हेडिंग्स में डिवाइड करना है. And if you get some helpful information from newspaper, from a website, from a social media site, so you have to write it there in your register, whether it's a physical register or in the form of a soft copy, soft document. वहाँ पर लाजमी उसको शामिल करें.
ٹھیک ہے. سو یہاں پر آپ کو رپورٹس مل جاتی ہے. اس کے علاوہ چونکہ یہاں پر اور جو کالمز اور نیوز پہ جو ہے آپ کا کالمز، آرٹیکلز، اوپینینز، یہ ملٹیپل آتھرس ہے جو کہ ریناؤنڈ آتھرس ہوتے ہیں، رائٹرز ہوتے ہیں. سو اس کا پوائنٹ آف ویو، اس کی تھنکنگ، اس کا جو ہے ویو پوائنٹ ہے، وہ آپ کو یہاں مل جاتا ہے. سو آپ کی اپنی اوپینین بھی اسٹرینتھن ہوتی ہے. اور یہ دو پیجز جو مڈ کے پیجز ہیں دا پرنٹڈ نیوز پیپر، جو کہ اوپینین اینڈ ایڈیٹوریلز، سوری اوپینین اینڈ کالمز، اور دوسرے لیفٹ کارنر پر جس 3 ایڈیٹوریل ہوتے ہیں. سو ایڈیٹوریل پر آپ نے فوکس اس وجہ سے کرنا ہے کہ اس میں جو آپ کے موسٹ ریسنٹ یا امپورٹنٹ ایشوز ہوتے ہیں وہ ڈسکس ہوتے ہیں. دوسری بات یہ اس کی جو ایڈیٹوریلز ہیں نا، 3 ایڈیٹوریل جو لیفٹ کارنر میں ہوتے ہیں، اس کی انگلش اسٹینڈرڈ انگلش ہوتی ہے. وہ ایڈیٹوریل بورڈ آپ کا لکھتا ہے، لائک دا نیوز پیپر بورڈ. سو اس میں گرامیٹیکل مسٹیکس بھی کم ہوتی ہے. اس میں ایکسپریشن کے کس طرح ایک چیز کو وہاں پر ایکسپریس کیا گیا ہے، وہاں پر ایڈیمز، پنکچویشن یوز ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ کو اچھی ووکیبلری لائک ریپیٹیٹیو ووکیبلری مل جاتی ہے جو کہ کامن ووکیبلری ہوتی ہے، وہ آپ کو مل جاتی ہے. اچھے ایڈیمز مل جاتے ہیں. سو ایڈیٹوریل آپ بہت فوکسڈ پڑھیں کیونکہ وہ سب کانشیسلی آپ کے مائنڈ میں وہ ڈپیکٹ ہوتا رہتا ہے اور آپ کی رائٹنگ بھی امپروو ہوتی ہے. وہاں سے آپ کو کوئی اچھا لائن ملے، اچھی سینٹینس، اچھا ایکسپریشن ملے، وہ لازمی آپ کاپی کر لیں. اور جو وہاں ایڈیٹوریل لیٹ سے کوئی دا نیوز ہے، وہ چونکہ ایک پارٹی سے شاید وہ بائزنس رکھتی ہو، تو اس کا جو اوپینین ہے وہ آپ نے بورو نہیں کرنا کہ اس نے یہ کہا ہے تو میں بھی یہ کہوں. آپ نے کبھی وہ چیز بورو نہیں کرنی جس نیوز پیپر یا ایڈیٹوریل یا کالم میں کسی پارٹی کو، کسی گورنمنٹ آفیشیل کو یا کسی انسٹیٹیوشن کو ٹارگٹ کیا گیا ہو. یو ہیو ٹو بی نیوٹرل اینڈ ڈپلومیٹک. اچھا، سو جو 3 ایڈیٹوریلز ہوتے ہیں وہ آپ نے لازمی پڑھنے ہیں. اور جو آرٹیکلز، کالمز یا اوپینینز ہوتے ہیں آف ڈفرینٹ رائٹرز، اگر وہ ریلیونٹ ہو، امپورٹنٹ ہو، لائک اکانومی سے ریلیٹڈ ہو، سوشل ایشوز، کلائمیٹ چینج سے ریلیٹڈ ہو، یا لیٹ سے اسلام فوبیا پر ہو، ڈیموکریسی پر ہو، پاورٹی پر ہو، سو وہ آپ پڑھ لیں اگر آپ کے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہے، چاہے آپشنل ہو یا کمپلسری ہو. لیکن اگر ریلیونٹ نہیں ہے، فضول سا آرٹیکل ہے، سو وہ بالکل اس پر ٹائم ویسٹ نہ کریں. اس کے علاوہ جو ہے اس میں ایک پیج ہو، 1-2 پیجز انٹرنیشنل پیجز ہوتی جس پر انٹرنیشنل نیوز ہوتی ہیں. سو اس میں بھی اگر ریلیونٹ نیوز ہو، لائک یو ایس چائنا ٹریڈ وار سے ریلیٹڈ ہو، انڈیا چائنا کنفلکٹ سے ریلیٹڈ ہو، یہ جو سعودی عربیہ ایران کی یہ ریکنسیلیشن ہوئی ہے اور ریسنٹلی فارن منسٹرز کی ان کی میٹنگ ہوئی ہے، یا چائنا کی ریکنسیلیشن کے ایفرٹس، پاکستان کی کشمیر ایشو، یوکرین کرائسس ہو گیا، ٹریڈ وار ہو گیا بٹوین یو ایس اینڈ چائنا. سو اس قسم کے ایشوز وہ آپ نے لازمی پڑھنے ہیں. اور آپ نے کس طرح فالو کرنا ہے کسی امپورٹنٹ ایشو کو، لائک یوکرین کرائسس ہے، سو وہ آپ نے اس طرح نہیں کرنا کہ آج آپ نے تیاری سٹارٹ کر دی اور آج کا جو نیوز ہے اس سے آپ سٹارٹ کر لیں. رادر دین یو ہیو ٹو میک یور بیسز. آپ گوگل پر جاؤ، گوگل پر آپ سرچ کر لو کہ یوکرین کرائسس یہ کس طرح سٹارٹ ہوا، کیا کیا ڈیولپمنٹس ہوئی اور اب کیا چل رہا ہے. پھر جب آپ کا بیس بن جائے اس نیوز پیپر کو پھر فالو کرتے جائے، سو آپ کو کمپلیٹ ایک پکچر کلیئر ہوگا دیٹ وٹ از اٹ، لائک what has so far been done in this issue. کیا ایفرٹس ہوئی ہے، کیا امپلیکیشنز یا امپیکٹس ہے اس کی، کیا آبسٹیکلز ہے. سو آپ کو ود دا پیسج آف ٹائم مزید چیزیں کلیئر ہوگی ود دا اپ کمنگ ڈیولپمنٹس. لیکن اس کا ایک بیس بنا لے اگر کوئی ایشو پہلے سے چل رہا ہے، تھوڑا سا اس پر ایک پیراگراف تو دیکھ لیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اکانومی سے ریلیٹڈ آپ کو نیوز آ جائے اور جو اس کا وہ لازمی پڑھے کیونکہ اکانومی کافی ہاٹ ٹاپک ہے آج کل. اس سے علاوہ اگر جو فرسٹ پیج ٹائٹل پیج ہے وہاں پر جسٹ آپ ہیڈ لائنز، وہ جو سرخیاں ہوتی ہیں وہ آپ پڑھ لیں، رادر دین کہ آپ فضول ڈومیسٹک جو نیوز ہوتی ہے ادھر ادھر کی آپ اس میں پڑھیں پالیٹکس میں. سو بالکل اس پر ٹائم ویسٹ نہ کریں. سو آپ کا جو اوپینین اینڈ ایڈیٹوریل پیج ہے، آپ کا انٹرنیشنل نیوز کا پیج ہے، اکانومی سے ریلیٹڈ نیوز ہے، دیز آر دا موسٹ امپورٹنٹ اسٹف ان دا نیوز پیپر. اور اس میں بھی جو ریلیونٹ چیزیں ہو وہ آپ نے پڑھنی ہیں.
اور آج کل جو ہے کافی واٹس ایپ گروپس اور انسٹاگرام پر لیٹ سے ایک اسپائرنٹ ہے یا کوئی بندہ ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ ایڈیٹوریل وہ خود پڑھ لیتا ہے، اس کی ایک سمری بنا لیتا ہے اور وہ شیئر کر لیتا ہے. سو وہ تو اس نے اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق وہ سمری دے دی، لیکن آپ نے تو پورا وہ پڑھا نہیں ہے. سو اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کی سمری پر ریلائی کرو. یو شوڈ ریڈ یور سیلف دا، جو اس کا اوریجنل سورس ہے، اوریجنل پیسج ہے، وہ آپ خود پڑھ لیں. لائک ٹائم بچانے کے چکر میں یو ول ناٹ گیٹ اینی تھنگ فرام دیٹ سمرائزڈ آرٹیکل یا ایڈیٹوریل. سو اس سے بہتر ہے آپ خود وہ کنسلٹ کریں. یو ہیو دا ریسورسز. اچھا، اس میں اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ کیا کون سے میگزین یا نیوز پیپر ہم کنسلٹ کریں. سو میں نے خود اپنی تیاری کے لیے اور موسٹ آف دا جو سی ایس پیز ہیں، مینٹورس ہیں، وہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ ڈان نیوز پیپر، اس میں لائک اس کی انگلش کافی بہتر ہے، وہ آپ کنسلٹ کیا کریں. اس میں بائزنس بھی کم ہے. اور اس کے علاوہ اف یو وانٹ ٹو کنسلٹ میگزینز، سو آپ کی کرنٹ ایشوز پاکستان افیئرس کے لیے یا کچھ لیٹ سے آئی آر کے ٹاپک، پولیٹیکل سائنس کی یا ایس اے سے ریلیٹڈ آؤٹ لائنز، ایم سی کیوز ہو گئے. سو ورلڈ ٹائمز ایک پراپر ایک کلیکشن دیتا ہے جو ورلڈ ٹائمز کا منتھلی میگزین ہے. سو اس میں جسٹ آپ ریلیونٹ چیزیں پڑھیں جو آپ سے ریلیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے، یو کین کنسلٹ ورلڈ ٹائمز میگزین، منتھلی میگزین. دوسرے میگزین جو ہے لیٹ سے یار کے لیے فارن افیئرز میگزین ہے، کافی بہتر ہے، جو کہ منتھلی وہ پبلش ہوتی ہے. انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد کی ایک جرنل آتی ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں. لائک اس میں آپ کوئی بھی سلیکٹ کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ سارے آپ نے کنسلٹ کرنے. ایم جسٹ ٹیلنگ یو دا نیمس کہ کون کون سے فیمس میگزینس ہیں. ورنہ یہ نیوز پیپر اور ایک میگزین ورلڈ ٹائمز ہو یا فارن افیئرز میگزین ہو یا گلوبل ایج ہو، یہ میگزینس کافی بہتر ہے آپ کے لیے. لیکن کوئی بندہ ہو کہ ہی وانٹس کہ مجھے ڈفرینٹ فلیورز ملے، میرے پاس ٹائم ہے کہ کنسلٹ ملٹیپل ریسورسز، تو آپ 2-3 میگزینز آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں. سو دا اکانومسٹ میگزین ہے جو کہ 15 ڈیز بعد آتا ہے. گلوبل ایج ہے منتھلی بیسس پر. سو یو کین کنسلٹ دیز میگزینس. اس میں جو بھی آپ کو ملے سو یو کین کنسلٹ دیز. لیکن ڈان نیوز پیپر کا میں نے طریقہ بتا دیا. یو شوڈ اینڈ مسٹ ریڈ ڈان نیوز پیپر ڈیلی. اچھا، جو ہے ہاؤ ٹو یوٹیلائز اے نیوز پیپر میگزین. سو چونکہ آتھرس کا اپنا ایک اوپینین ہوتا ہے، جب آپ وہ پڑھتے ہیں سو اس میں آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا مین آرگومنٹس وہ کہنا کیا چاہتا ہے. جس طرح ہم پریسی میں دیکھتے ہیں کہ کیا مین ٹاپک ہے، اس میں مین تھیم کیا ہے، پریسی کا ٹاپک کیا ہے. اور وہاں جو اوپینین اس کا ہوتا ہے، جب آپ ملٹیپل ٹائمز کسی ٹاپک پر پڑھتے ہیں نیوز پیپر میں، سو آپ کا اپنا ایک ویو پوائنٹ، ایک اوپینین بن جاتا ہے. دین یو آر ایبل ٹو کریٹیکلی انالائز اسٹف. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جب آپ ریگولرلی پڑھتے ہیں سو آپ کا نالج انکریز ہوتا ہے، اپ ٹو ڈیٹ ہوتا ہے، اور آپ کا انالیسس امپروو ہوتا ہے کسی ٹاپک کے بارے میں. سو اس کو لازمی کنسسٹنٹلی پڑھا کرے. اس کو ڈفرینٹ رپورٹس ہوتی ہے ایڈیٹوریل سے. آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایڈیٹوریل میں کافی اچھی ووکیبلری ایڈیمس ہوتی ہے، سو وہاں سے آپ نے ڈیلی بیسس پر ایٹ لیسٹ 5 6 7 8 جتنے بھی آپ کر سکتے ہو آپ نے ووکیبلری لینی ہے. وہاں پر کوئی ایڈیم آیا ہے وہ آپ نے لینا ہے، اس کی میننگ دیکھ کر اس کے لیے ایک فیکٹ بک، ایک ووکیبلری رجسٹر بنا لیں. ٹھیک ہے، کچھ بھی لائک ان دا فارم آف رجسٹر، اس کی میننگ دیکھ لیں. لائک آپ نے ایک ووکیبلری کا ورڈ اٹھا لیا، اس کی میننگ انٹرنیٹ پر اسی ٹائم دیکھ لیں، اس کی یوزیج دیکھ لیں. ٹھیک ہے. یو کین یوز اے آئی فار دس ایز ویل، وہ میں آپ کو دکھا دوں گا. اچھا، اس کے بعد آپ نے ارریلیونٹ ٹاپکس پر، ارریلیونٹ کالمس پر یا میگزینس پر زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرنا. اگر کوئی ٹاپک ہے، لیٹس سے یو ہیو سلیکٹڈ اے ٹاپک کے ریسرجنس آف ٹیررزم ان پاکستان، یہ کویشچن میں نے پاکستان افیئر کے لیے تیار کرنا ہے. اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی ٹاپک آ جائے، کوئی آرٹیکل آ جائے، وہ آپ پڑھ لیں. نیوز پیپر میں کچھ آ جائے، میگزین میں آ جائے، سو آئی تھنک دیٹ ول بی سفیشینٹ ٹو اسپینڈ ٹائم آن دیٹ. لائک کچھ بھی ٹائم آپ وہ کور کر سکوں. لیکن فضول آرٹیکل میں ہر جگہ ادھر ادھر جانا کہ یہ بھی امپورٹنٹ ہے، یہ بھی، سو اٹ ول ویسٹ یور ٹائم. آپ وہ کور بھی نہیں کر سکو گے اینڈ یو ول جسٹ ویسٹ یور ٹائم.
اگر آپ کو ایڈیٹوریل میں یا اوپینین میں کوئی اچھا آرگومنٹ ملے، کوئی اچھی ایکسپریشن لائنز ملے، سو وہ آپ نے لازمی اپنی رائٹنگ میں بھی شامل کرنی. لیٹ سے آپ نے ایک ایڈیٹوریل آپ پڑھ رہے تھے اور آپ کو یہ لگا کہ فریڈم آف اسپیچ از ون آف دا ہال مارکس آف سویلائز سوسائٹی، سو یہ ایک اچھا ایکسپریشن لائن ہے. جب بھی آپ ایسے لکھتے ہو یا کوئی رائٹنگ پیس لکھتے ہو، سو یہ آپ کوشش کریں کہ اس قسم کی ایکسپریشن آپ اپنے رائٹنگ میں انکارپوریٹ کرتے جائیں. ٹھیک ہے، یہی سے آپ کا ایکسپریشن امپروو ہوگا. آپ دوسروں کی ریڈنگ سے ہی سیکھتے ہیں، جو کہ آپ سے بہتر لکھ سکتا ہے وہیں سے آپ سیکھتے ہیں. سو نیوز پیپر سے میں نے اپنی بھی امپروو کرائی تھی. یو کین یوز دا ایڈیٹوریل پارٹ فار امپروونگ یور ایکسپریشن. آپ وہاں سے ووکیبلری بھی لے سکتے ہیں، اچھی لائنز، ایڈیمز، پنکچویشنز، آپ کو بہت کچھ مل جاتا ہے جسٹ ان 3 ایڈیٹوریلس. اوکے، موونگ آن. سوشل میڈیا اب تھوڑا سا رہ گیا. آئی نو اٹس لینتھی لیکچر بٹ بی ود می. سو سوشل میڈیا کا استعمال اٹ از امپورٹنٹ. میں نے خود جو اپنی تیاری کی تھی، میں نے تو بالکل موبائل فون آف کیا تھا. جب ضرورت پڑتی تھی تو لیپ ٹاپ وہ آن کر کے جسٹ میں ریلیونٹ چیز سرچ کر لیتا تھا، کیونکہ میں ایزیلی ڈسٹریکٹ ہو جاتا تھا. اینڈ سوشل میڈیا آپ کو بھی ڈسٹریکٹ کر سکتی ہے، سو اس کا یوزج کم سے کم کریں. لیکن جو لوگ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، دے ہیو دی اپرچونٹی. اس میں کافی پوٹینشیل ہے سوشل میڈیا میں. لائک اچھے انسٹاگرام اکاؤنٹس میں نے دیکھے ہیں، فیس بک کے پیجز، یوٹیوب کے چینلز، کہ وہ آپ لائک سبسکرائب کر کے یا اس کو فالو کر کے یو کین گیٹ اپروپریٹ گائیڈنس اینڈ مٹیریل ایز ویل. تو آپ اس کو بہتر طریقے سے یوز کر سکتے ہیں فار یور اون ایڈوانٹیج. لائک میں نے ریسنٹلی نوٹ کیا تھا ورلڈ ٹائمز کے پیج پر، انسٹاگرام پر، کپس نووا ایک سی ایس ایس اسپارنٹ ہے، ڈاکٹر ارم، اس کا کافی اچھا اکاؤنٹ ہے، کافی یوزفل پوسٹ وہ شیئر کرتی ہے. میرا اپنا جو پیج ہے، سو آئی شیئر دا ویڈیو جو یہاں پر میں اپلوڈ کر لیتا ہوں، یا مجھے کوئی فروٹفل انفارمیشن یا پوسٹ مل جاتی ہے تو میں اپنے اکاؤنٹ پر، انسٹاگرام اکاؤنٹ پر وہ شیئر کر لیتا ہوں. سو کافی اکاؤنٹس ہیں جو کہ آپ کو ہیلپ دے سکتے اف یو آر یوزنگ سوشل میڈیا. لیکن اس کے لیے آئی ووڈ ایڈوائز کہ آپ ایک سپریٹ اکاؤنٹ بنائیں، نہ کہ اپنی چیٹ کے لیے، rather than just to take benefit from the social media for your CSS preparation. So for this reason, you must have an exclusive study account for this. تاکہ جسٹ آپ ریلیونٹ پیجز اور اکاؤنٹس کو فالو کرو، آپ کو جسٹ ریلیونٹ انفارمیشن ملے، ہیلپ فل انفارمیشن، رادر دین کہ یہ ایک سبب بنے کہ آپ کا ٹائم ویسٹ ہو، آپ ڈسٹریکٹ ہو. اور یوٹیوب کے بہت بہترین چینلز ہیں. فرسٹ آف آل سر علی نقوی کا ہے ورلڈ ان فوکس. اس میں کرنٹ ایشوز کافی اچھی طرح ڈسکس ہوئے ہیں. آئی ڈونٹ نو ہی اپڈیٹس اٹ اور ناٹ، بٹ اس کے پولیٹیکل سائنس کا ایک چینل ہے ورلڈ ٹائمز کا، اس میں پولیٹیکل سائنس کا سبجیکٹ کافی اچھی طرح کور ہے، اور کرنٹ ایشوز بھی ہیں جو برننگ ایشوز ہیں. اس کے علاوہ میں اپنے چینل پر، اسی چینل پر ایسے کہ میں نے کمپلیٹ لیکچرز وہ اپلوڈ کیے ہیں، پریسی سے ریلیٹڈ، گرامر سے ریلیٹڈ کچھ کی ایشوز جو ہے، جس طرح میں نے پہلے ڈسکس کیا، وہ میں اپلوڈ کرتا ہوں گرامر سے ریلیٹڈ. اس کے بعد یا کوئی سبجیکٹ کو کس طرح تیار کرنا ہے، اسپیشلی مائی سبجیکٹس، سورس پر میں نے ویڈیوز آلریڈی اپلوڈ کیے ہیں. آئی ول بی کیپنگ اپلوڈنگ ہیلپ فل ویڈیوز فار یو، سو یو کین فالو مائی چینل ایز ویل. کوئک ریویو ایک ہے، کافی ایک لڑکا ہے، اس نے بہت محنت سے ویڈیوز بنائی ہے، اسپیشلی جو پری پارٹیشن ہے 1857 سے 1947 تک. سو اس نے ایک کمپلیٹ ہسٹری جسٹ ایک ویڈیو میں دی ہے. سو جو لوگ وہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان افیئرس کا جو فرسٹ پارٹ ہے، پری پارٹیشن پارٹ ہے، وہ ہم کور نہ کریں، تو جسٹ یہ ویڈیو 2 گھنٹے کی ویڈیو ہے، یہ آپ دیکھ لیں. اس کے علاوہ بھی پوسٹ پارٹیشن کی ویڈیوز ہے، اویلیبل ہے. سو اچھا، کوئک ریویو یہ آپ نے فالو کرنا ہے. اس کے علاوہ سر علی جو ہے، اس کا ایک چینل ہے علیز انگلش کلب. اس میں سینٹینس کریکشن، ووکیبلری وہ دیتے ہیں، پیئر ورڈز، ایڈیمز، کافی کچھ وہ سکھاتے ہیں. اسپیشلی پریویس پیپر کے جو کریکشنز ہے، اس نے کافی ایکسٹینسولی وہ ڈسکس کیے ہیں، کافی بہترین چینل ہیں. میں نے اپنی تیاری میں اس کو کنسلٹ کیا تھا. آفٹر دیٹ دا کریش کورس جس نے US ہسٹری لی ہو،
کریش کورس اویلیبل ہے. کافی اینیمیٹڈ انداز میں اس کو کور کیا گیا ہے, انٹرسٹنگ انداز میں, اس طرح ڈل میری طرح وہ ان کا ہے نہیں پریزنٹیشن. سو وہ آپ فالو لائک سبسکرائب کر سکتے ہیں وہ چینل فار یور یو ایس ہسٹری پریپریشن. اور اس طرح کئی سبجیکٹس کے آپ کو ملیں گے. یو جسٹ ہیو ٹو سرچ دا کی ورڈس اور پھر دیکھ لیں کوالٹی آف دا مٹیریل پرووائڈیڈ. اگر وہ ہیلپ فل ہے سو یوٹیوب سے آپ ریلیکس ٹائم میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا ایک چینل ہے جو ریسنٹلی میری نظر سے گزرا تھا, ثناء اللہ ملک کا, جو کہ امپورٹنٹ جو بکس ہے, پرومیننٹ بکس ہے, اس کی سمریز وہ بیان کرتا ہے. جس طرح ریسنٹلی میں نے دیکھی تھی فارن پالیسی آف پاکستان بائی عبد الستار, اس کی جو سمری تھی وہ اس نے کافی اس پر محنت کی تھی. پوری بک پڑھ کے 15-20 منٹس میں اس کی کمپریہنسو سمری وہ ڈسکس کی تھی ان دا ویڈیو. سو جو بکس آپ نہیں پڑھ سکتے, آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, سو یو کین کنسلٹ دوز یوٹیوب چینلس. وہاں پر آپ کو 15-20-30 منٹس میں وہ پوری بک کی سمری مل جاتی ہے. یو جسٹ ہیو ٹو ریڈ دا نیم آف دا بک اینڈ دا آتھر. ٹھیک ہے. سو باقی چینلز آپ براؤز کر سکتے ہیں. ناؤ دا موسٹ انٹرسٹنگ پارٹ, دا یوزیج آف اے آئی optimally for your CSS preparation. اس پر میں ایک الگ ویڈیو بھی بناؤں گا, لیکن I would suggest 2 sites, بلکہ the second site is more appropriate. So it can really serve as your personal teacher. جو AI ہے, artificial intelligence tools ہیں آج کل, جو لائک کافی کمپٹیشن چل رہی ہے اے آئی کے فیلڈ میں کہ ہمارا بہتر ہے یا آپ کا. تو چیٹ جی پی ٹی جو تھا وہ کافی فیمس ہو گیا, بٹ اس سے بہتر آ گئے, لیکن چونکہ فیمس وہ ہو گیا تو اس نے ابھی چیٹ جی پی ٹی 4 کے لیے $20 پر منتھ کی سبسکرپشن بھی رکھ دی. سو یو کین کنسلٹ ویب سائٹس ہیونگ اے آئی ٹولس. سو ایک تو جو بنگ ہے مائکروسافٹ کا, انہوں نے چیٹ جی پی ٹی کو انکارپوریٹ کر لیا اپنی سرچ انجن میں, وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ ڈائریکٹلی اف یو وانٹ ٹو کنسلٹ ڈائریکٹلی ٹاپ سوری ویب سائٹ, give me a minute. Okay, so let me show you how to use AI properly for your like CSS preparation. کتنی اس میں potential ہوتی ہے. So let's say this is a website beta.character.ai and it is already open in here. So یہاں پر I'll be searching. میری آواز شاید تھوڑی سی, کیونکہ میں ٹائپ بھی کروں گا تو تھوڑی سی سلو ہوگی, but let me show you. Let's say we are searching کہ book summary. Let's say میں لکھوں why nations fail, کہ اس کی سمری مجھے دے دو. ٹھیک ہے. یہ میں نے آلریڈی اس ویب سائٹ پر خود کو رجسٹر کیا ہے with my Google account. You can easily register yourself, اور اس کا فری ورژن ہے. سو یہ اب اس کی سمری بنا رہا ہے آپ کے لیے. So you can use it very like for your own advantage. کہ لیٹس سے ایک بک ہے وہ اویلیبل نہیں ہے, اس کی جسٹ سمری دیکھ لیں. ٹھیک ہے. اس نے بریفلی لکھ دیا. سو یہ میں نے لکھ دیا کہ مور, تو مور میں نے لکھ دیا, وہ مزید اس کو ایکسپینڈ کر رہا ہے جتنا آپ کو ضرورت ہو. ٹھیک ہے. اچھا, دس از دا فرسٹ پارٹ. اور کس لیے لائک دا سمریز آف بک. سیکنڈلی وی کین یوز اٹ فار کریکشن آف انگلش گرامر انکریکٹ سینٹینسز. لائک میں غلط سینٹینس لکھ لیتا ہوں, یہ ٹھیک کر لے گا اسے. Cars runs fastly on motor ways. ٹھیک ہے. یہ میں غلط لکھ لیتا ہوں. یہ میں نے ایک غلط سینٹینس لکھ لیا.
So yes, that sentence is grammatically incorrect. The correct form would be cars run fast on motorways. स्पेलिंग भी ठीक कर ली. अब यहाँ पर उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है. So see, you can use it just for, I mean, even for your English grammar, the correction of sentences. यहाँ पर explain भी कर रहा है आपको. Fastly is not a word, the correct is fast. Okay, so let's say मैं punctuation, like I want to cover my punctuation, और उस पर मैं यूजेज देखना चाहता हूँ, द यूज ऑफ सेमीकोलन. ठीक है, सो नाउ इट विल बी सर्चिंग एंड टेलिंग मी कि सेमीकोलन कहाँ कहाँ पर यूज होगा. तो यहाँ पर आप रूल्स भी देख सकते हैं, रादर देन कि आप किसी बुक को कंसल्ट करें, ये आपको ज्यादातर एक्यूरेट जवाब दे देता है. बट लेट्स से आई राइट अ सेंटेंस के इसको पंक्चुएट कर दो. तो यहाँ पर मैंने लिख दिया आई बॉट मैनी थिंग्स, एप्पल्स, मैंगोज, बनानास, बट आई हैव टू टेल हिम के पंक्चुएट. So you can see it will punctuate the sentence. The correct punctuation for this sentence is I I brought, अच्छा मैंने brought लिखा था, many things. उसके बाद colon है, sorry सेमी colon लिखा है, apples, mangoes and bananas. यहाँ पर I think colon आना चाहिए था. ठीक है, आई थिंक वो मुझसे बेहतर जानता है. सो यू कैन पंक्चुएट इट दिस वे. ठीक है, सेमीकोलन एप्पल्स, मैंगोज एंड बनानास. अच्छा, लेट्स से आई वांट टू से कि मुझे कुछ जीआरई के अल्फाज दे दो, वोकेबलरी दे दो, बट उसकी मीनिंग के साथ एंड सेंटेंस यूजेज के साथ, कि वो सेंटेंस में भी आप यूज करें. सो आई एम गिविंग इट द इंस्ट्रक्शन राइट नाउ. ठीक है, मैंने इंस्ट्रक्शन दे दी. सो अब ये मुझे जीआरई के अल्फाज और उसकी मीनिंग और उसकी यूजेज वो मुझे देगा. ठीक है, काफ़ी स्लो लगा हुआ है बट स्टिल. एब्स्ट्रूज है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड आर परसीव, ऑब्सक्यूर. एग्जाम्पल, द लेक्चर ऑन क्वांटम फिजिक्स वाज क्वाइट एब्स्ट्रूज फॉर मी, कि समझने के लिए काफ़ी मुश्किल थी. ठीक है, सो इस तरह आपको वर्ड्स तो यहाँ से भी आप अपनी वोकेबलरी, लेकिन मैंने ऑलरेडी आपको एक एप्लीकेशन बता दी मगोश की, सो वो आप कंसल्ट कर सकते हैं. ठीक है, नाउ ये मैं बंद कर लेता हूँ. अच्छा, यहाँ पर लेट से आप कोई प्रेसी का पैसेज जो है वो आप उसकी प्रेसी बनाना चाहते हैं, सो वो जस्ट कॉपी कर ले. मेक अ प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज, फिर शिफ्ट एंटर करे और वो पेस्ट करे, वो ये प्रेसी बना देगा. लेट से मैं कहता हूँ कि राइट इंट्रोडक्शन ऑफ एन एसे. ठीक है, सो ये इंट्रोडक्शन भी बना देगा. लेकिन ये आपने जस्ट अपनी हेल्प के लिए यूज़ करना है, रादर देन कि आपको कोई असाइनमेंट दे और यहाँ से आप उसको लाइक अपने साथ ही धोखा आपने नहीं करना कि यहाँ से अपनी असाइनमेंट कॉपी पेस्ट कर ले, वो आपने नहीं करना, क्योंकि यू आर डिसीविंग योर सेल्फ. देन यू हैव टू यूज इट टू फैसिलिटेट यू इन द सी एस एस स्टडी, रादर देन कि आप इसको लाइक किसी को किसी के असाइनमेंट को रेडीमेड वो एक्सट्रैक्ट करने के लिए इसे यूज़ करूँ. सो प्लीज़ यूज़ इट फॉर योर ओन एडवांटेज. ठीक है, जस्ट लास्ट में इसको एक कमांड देता हूँ, टू राइट एन इंट्रोडक्शन ऑफ एन एसे. सो इस तरह आजकल वेव है टेररिज्म की पाकिस्तान में, सो उसकी मैं कमांड देता हूँ.
ٹھیک ہے، سو یہ میں نے کمانڈ دے دیا، رائٹ انٹروڈکشن آف ایسیز ٹاپک ریسرچ ان سافٹ ویئرزم ان پاکستان. ٹھیک ہے، یہ اس کی انٹروڈکشن آپ لکھے گا. ٹھیک ہے، سو دا ٹاپک آف ان پاکستان از sobering one and its resurgence in recent years is both alarming and heartbreaking. یہاں پر آپ کو کافی اچھی ایکسپریشن روبوٹ سے مل جاتی ہے، اے آئی سے. This essay aims to provide an overview of the situation of Pakistan and to explore various factors that have contributed to a current state of affairs. ٹھیک ہے، سو یہ اب لکھ رہا ہے. سو ناؤ یو ہیو سین کہ کس طرح ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو، یہ تو جسٹ میں نے ایک ایگزامپل دیا، آپ اس سے کافی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ کس طرح، میں نے خود تو اس کو ایکسپلور نہیں کیا، بٹ آئی جسٹ شوڈ یو اے وے ٹو یوز اٹ. تو آپ اے آئی کو یوز کرنا چاہیں، آپ نے گوگل پر سرچ کرنا ہے تو آپ آرٹیکل میں وہ ریلیونٹ چیز ڈھونڈیں گے. یہاں پر آپ کمانڈ دو اینڈ اٹ ول جسٹ ایکسٹریکٹ دیٹ فار یو، رائٹ دیٹ فار یو. ٹھیک ہے، سو کافی ہیلپ لے سکتے ہیں. سو چیٹ جی پی ٹی بھی ہے، بٹ وہ مجھے پسند نہیں آیا، اس میں کافی ٹریفک کا ایشو ہوتا ہے، وہ ریزلٹ کبھی کبھی دیتا نہیں. بٹ بیٹا کریکٹر اے آئی جو ہے، دس از دا بیسٹ ون. سو یو کین یوز اے آئی دس وے. اب کچھ پریکٹیکل ٹپس اور ٹرکس کی کس طرح بیسڈ اپون مائی ایکسپیرینس آف پریویس 3 ایگزامس، ون آف پی ایم ایس اینڈ 2 آف سی ایس ایس. سو میری کیا اسٹریٹجی تھی، سو وہ جسٹ میں پوائنٹس میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتا ہوں. سو فرسٹ، آپشنل سبجیکٹس جب بھی آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، وہ میں نے کرائٹیریا آپ کو بتا دیا کہ کون کون سی چیزیں آپ نے دیکھنی ہے. بٹ اس کے علاوہ یو ہیو ٹو کنسلٹ مینٹورز اور سی ایس پیز جو اس میں انہوں نے ایکسل کیا ہے، انہوں نے اچھے مارکس obtain کیے ہیں. سو یو ہیو ٹو کنسلٹ دوز پیپل. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ریڈنگ ہیبٹ آپ نے لازمی کرنی ہے. نیوز پیپر کی میں نے بتایا، یا مسٹ ریڈنگز جو ہیں وہ لازمی آپ نے کرنی ہے ٹو انہینس یور، آپ کی اسٹیمنا بڑھانے کے لیے، ریڈنگ اسٹیمنا جو ہے. اس کے علاوہ نالج بیس بڑھانے کے لیے اٹ ریئلی ہیلپس یو لاٹ. سو وہ آپ نے ریڈنگ ہیبٹ، کچھ ایسے لوگ ہوتے جو کہ 3-4 سال گریجویشن کے بعد وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے سی ایس ایس دینا ہے. سو ان کا وہ اسٹیمنا ہوتا نہیں، لیکن آپ نے آہستہ آہستہ اس کو، لیٹ سے فرسٹ ڈے آپ 1 گھنٹہ پڑھے، پھر اس کو انکریز کرتے جائیں. بٹ یو ہیو ٹو بی کمیٹیڈ اینڈ موٹیویٹیڈ ٹو انکریز یور لرننگ اینڈ ریڈنگ اسٹیمنا. اچھا، اس کے علاوہ جو کچھ بھی آپ پڑھ لو، جب وہ آپ کمپلیٹ کر، لیٹ سے یو آر ریڈنگ اباؤٹ اسلامک اکنامک سسٹم، آپ نے کسی نیوز پیپر میں آرٹیکل پڑھ لیا، کسی بک میں چیپٹر دیکھ لیا، یا کوئی ویڈیو دیکھ لی. سو آسک یور سیلف کہ وٹ ہیو یو ایکسٹریکٹڈ فرام دیٹ. آپ کی لرننگ پروڈکٹیو تھی یا نہیں؟ کون کون سے پوائنٹس تھے کہ آپ کے ذہن میں یو کین ریٹین اٹ. سو آپ نے پروڈکٹیو ریڈنگ کرنی ہے، رادر دن کہ آپ 5 گھنٹے بیٹھے اور آپ کچھ ریٹین نہ کریں. سو اٹ از یوز لیس اینڈ ویسٹ آف ٹائم. ٹھیک ہے، آپ نے یہ ایکٹیو اسٹڈی کرنی ہے. ناؤ آفٹر دس، میری جو اپنی اپروچ تھی، میں نوٹس، کوالٹی نوٹس بناتا تھا، کنسلٹنگ ملٹیپل اسٹینڈرڈ بکس جو فون آتھرس کی تھی، یا جس کی ایکسپریشن ٹھیک تھی، جس میں ایکوریسی زیادہ تھی، یا لیٹ سے ریسرچ پیپرز یا آن لائن آرٹیکلز، رپورٹس ہو گیا. سو آپ نوٹس جب بھی بنائیں گے، اس میں ریفرنسنگ کریں، کوالٹی نوٹس بنائیں. دوسروں کے نوٹس بورو کرنا، دیٹ از اے بیڈ ہیبٹ. اس کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہوگی، لیٹ سے اس نے ایک پیراگراف پڑھا، وہاں سے ایک سینٹینس اس نے ایکسٹریکٹ کیا اپنے نوٹس میں، آپ کو اس کی کیا سمجھ آئے گی، یا وہ وہاں پر ہوگا آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے. سو بالکل کسی کے نوٹس نہ لیں، اس سے آئیڈیا لے کے نوٹس اس طرح بنتی ہے. اینڈ میک یور اون نوٹس. ٹھیک ہے.
اس کے علاوہ کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اس کی رائٹنگ بہت لائک ایلیجیبل ہوتی ہے، ان ریڈیبل ہوتی ہے. سو ابھی سے اپنے نوٹس پر ہی نیٹ رائٹنگ کی پریکٹس سٹارٹ کریں، اپنی رائٹنگ سپیڈ بڑھائیں کیونکہ وہاں پر ٹائم کی کمی ہوگی. سو یو مسٹ رائٹ نیٹلی اینڈ فاسٹلی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو پیپر پریزنٹیشن ہے وہ اسکل سیکھیں. اینڈ یو کین فائنڈ بنچ آف ویڈیوز آن یوٹیوب، آن انسٹاگرام. مختلف سی ایس پیز اپنی پریزنٹیشن اسکلس شیئر کرتے ہیں. سو کسی کی منتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. جسٹ وہ ریلیونٹ پوسٹ یا وہ اس کو فالو کرے جو بھی ہے. جس طرح نور حسین صاحب ہے 49 کامن کی، اس نے اپنی پریزنٹیشن کی پوسٹ ڈالی ہے اپنے انسٹا پر، اس کو فالو کریں، وہ دیکھ لیں. یا یوٹیوب پر کوئی پریزنٹیشن سکھا رہا ہے سو اس کو دیکھ لیں. سو آپ نے پریزنٹیشن لائک فرام دا ویری فرسٹ ڈے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پریزنٹیشن کے سکلز ہم وہ سیکھ لیں پراپر پریزنٹیشن کے، کیونکہ آپ کے پاس نالج ہوگی لیکن وہاں پر پراپرلی پریزنٹ نہیں کر سکو گے. سو اٹ ول ہارٹ یو بیک. اور جو بھی سبجیکٹ آپ لیٹ سے آپ نے آج اسلامیات سٹارٹ کر دیا، سو اس کے ایم سی کیوز جو ہے وہ سبجیکٹ کے ساتھ ہی آپ تیار کریں. لائک آپ نے ایک بک لے لیا، میں ابھی آپ کو بکس دکھا دوں گا کہ کون کون سے بکس ہے. بٹ آپ نے اس کا ایم سی کیوز کا جو بک ہے یا کوئی فائل ہے ڈاؤن لوڈ کر کے پرنٹ کر لے. اس کی آپ نے ایم سی کیوز ساتھ ہی تیار کرنی ہے کیونکہ ایم سی کیوز میٹرز الاٹ فار یور سی ایس ایس رینکنگ. سو اس پر آپ نے فوکس کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور جو آپ کا انگلش ہے، انگلش کو آپ نے اس طرح نہیں کرنا کہ ہفتے میں 1-2 دن آپ پڑھ لیں. رادر دین اس کا کچھ پارٹ کریمنگ پارٹ ہوتا ہے، جس طرح پیئر ورڈز، ایڈیمز، ووکیبلری، وہ آپ نے ڈیلی بیسس پر کرنی ہے. لائک 5 ورڈز ایم سی سوری ووکیبلری کے 5 ورڈ، 5 جو ایڈیمز ہے وہ 5 پیئر ورڈز. سو وہ آپ نے ڈیلی بیسس پر پڑھنی ہے ٹو کور اٹ ٹل یور ایگزامس. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ نیوز پیپر، جو نیوز پیپر ریڈنگ ہے شروع میں، اور آپ کے ایسے رائٹنگ، دیٹ از دا موسٹ ہیکٹک جاب، لیکن دس از دا کی ٹو ایس دس ایگزام. آپ نے اس پر خصوصی فوکس کرنا ہے. نیور اسکپ اے نیوز پیپر اینڈ پلیز ٹرائی ٹو رائٹ دا ایسیز مچ ایز یو کین. ایسے، پریسی، کمپریہنشن، ٹرانسلیشن، یہ لکھنا بہت ضروری ہے. اور ڈیلی بیسس پر یو ہیو ٹو کیری 2 سبجیکٹس. لائک اف یو آر کیرنگ اسلامیات تو اس کے ساتھ کوئی سبجیکٹس مزید لے لیں. لائک ایک دن کے لیے ایک سبجیکٹ رکھنا، دیٹ از کوائٹ بورنگ. سو 2 سبجیکٹ منیمم آپ ڈیلی بیسس پر کور کرتے جائیں. ٹھیک ہے. کیری 2 سبجیکٹس. اور ہفتے میں انگلش رائٹنگ پریکٹس کے لیے یو کین لائک اسپیسیفائی a day or two for your English essay writing, pressy writing. لائک اس کی ریٹن پریکٹس کے لیے ایسے کی لیٹ سے آپ آؤٹ لائن بنا رہے ہیں، انٹروڈکشن لکھ رہے ہیں. سو اسپیسیفائی a couple of days for English writing، اور وہ بعد میں کسی سے ایویلویٹ بھی کرائے. Avoid using mobile phone while studying. اس کو فلائٹ موڈ پر لگائیں. آپ لائک اپنا اسٹیمنا بڑھائیں کہ منیمم آپ 5 گھنٹے پڑھیں. شروع میں آپ 1-2 گھنٹے پڑھا کریں، پھر اسٹیمنا بڑھائیں بس. بٹ آپ نے 5 گھنٹے سے کم نہیں پڑھنا کیونکہ 12 سبجیکٹ ہے. سو یو ہیو ٹو گیو لائک اے کپل آف آورس ٹو ایچ سبجیکٹ. سو آپ نے 5 گھنٹے سے زیادہ پڑھنی ہے، اور وہ بھی ایکٹیو آورس. لائک میں کیا کرتا تھا کہ میں ٹائمر لگاتا تھا، تو جب کسی بہانے سے اٹھتا تھا تو میں وہ ٹائمر جو تھا وہ سٹاپ کر لیتا تھا. سو ایکٹیو 5 آورس. ٹھیک ہے. لائک کچھ اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں نا، سو وہ کہتے ہیں ہم 8 گھنٹے پڑھتے ہیں اور اس میں 4 گھنٹے وہ پتہ نہیں ادھر ادھر کبھی موبائل اور کبھی اٹھ جاتے ہیں، ناشتہ کر لیتے ہیں اور یہ اور وہ. سو ایکٹیو 5 آورس آپ نے اسٹڈی کو دینے ہیں یا اس سے زیادہ. ٹھیک ہے. اور جس طرح میں نے بتایا کہ گڈ ریڈنگز جو ہے اس پر آپ فوکس سے پڑھیں یا ایڈیٹوریلس فوکس سے پڑھیں، اس سے آٹومیٹکلی آپ کی رائٹنگ وہ امپروو ہوگی. ٹھیک ہے. سو دس واز اباؤٹ
جو ٹپس تھی ٹرکس تھی وہ میں نے بتا دی. اب لاسٹ پارٹ اس کے کون سے کمپلسری پیپرز کے ریکمینڈڈ بکس ہیں وہ میں جسٹ آپ کو ڈسپلے کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے. سو فار انگلش سے اس کے لیے کسی بک کی نہ میں نے کنسلٹ کی تھی اور نہ کوئی ریکوائرمنٹ ہے, لیکن اسٹل اف یو وانٹ ٹو سی دا لیکچرز اٹس ان مائی پلے لسٹ. کمپلیٹ لیکچرز میں نے اپلوڈ کیے ہیں, وہ دیکھ لیں. اس کے علاوہ وہ میں نے کمپلیٹ ایک آپ کو وے فارورڈ دیا ہے کہ کس طرح آپ نے ٹاپک سلیکٹ کرنے ہیں اینڈ اس ٹاپکس پر آپ نے ڈیٹا کس طرح کلیکٹ کرنا ہے وہ میں نے تھارولی ڈسکس کیا ہے. پلیز کنسلٹ مائی ویڈیوز. آپ رائٹنگ پر پریکٹس کریں اور اس کی ایویلویشن کرائیں. اٹ از مینڈیٹری تھنگ کہ ایویلویشن سے آپ کو اپنی خامیوں کا, اپنی شارٹ کمنگس کا, گرامیٹیکل مسٹیکس کا وہ پتہ چلے گا. لیکن اسٹل اگر کوئی جسٹ فار گائیڈ لائن کوئی بک لینا چاہے اسٹل ایسے کے لیے, سو ایک بک ہے امر شاکر ججا کا کاروان بک سیریز سے, جو کہ 47 کے پیس کے آفیسر ہیں. اس کے بک کا نام ہے اتھینٹک ایسیز, اور دوسرا مرید حسین جسرا صاحب کا ہے جو کہ OMG کے آفیسر ہیں. ہز بک از وننگ ایسیز. سو اتھینٹک ایسیز اینڈ وننگ ایسیز, یو کین کنسلٹ دیز بکس, یا ایک ہی بک لے لیں جسٹ فار انڈرسٹینڈنگ. ورنہ ضرورت ہے نہیں اس میں, جسٹ آپ ٹاپک آپ ایک اسکل سیکھتے کہ اس کا پیٹرن کیا ہے ایسے رائٹنگ کا, اس کے ہم انٹروڈکشن آؤٹ لائن وغیرہ کس طرح لکھتے ہیں, اس کی باڈی پیراگرافس کنکلوژن تھیسس سو میں نے اپنے لیکچرز میں تھارولی ڈسکس کیا ہے along with ایگزامپلس. میں نے CSS 2023 کا پیپر کمپلیٹلی وہ ڈسکس کیا ہے in detailed lectures. But still, if you want to get a book, so you can consult any of these books. So this was for English essays. So اس کے بعد ہم آتے ہیں پریسینٹ کمپوزیشن. یہ آلریڈی میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو تو بتایا ہے. ٹھیک ہے, انگلش پریسینٹ کمپوزیشن بائی حافظ کریم دا چغتائی. اور گرامر کے لیے آپ رین اینڈ مارٹن, لیکن حافظ کریم دا چغتائی کے بک میں بھی کافی گرامر کے رولز اور کریکشنز وغیرہ ڈسکس ہے, پریویس پیپرز وہ سالو ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ آپ نے آن لائن سورسز لائک میرے چینل پر آپ کو کافی ویڈیوز مل جائے گی لائک فار پریسی کمپریہنشن, نیریشن, پنکچویشن, کریکشن آن ایوری تھنگ. اور گرامر کا سیپریٹ سیریز میں بنا رہا ہوں, 2 ویڈیوز میں نے آلریڈی اپلوڈ کی ہیں. اس کے علاوہ آن لائن آپ پنکچویشن ایکسرسائز کر سکتے ہیں, نریشن دیکھ سکتے ہیں, لائک کہ ڈائلاگ کو ہم کس طرح انڈائریکٹ اسپیچ میں پیراگراف فارم میں لکھ سکتے ہیں. سو آن لائن آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں, گوگل کر سکتے ہیں. اور آپ نے پریکٹس کس چیز پر کرنی ہے اس پیپر میں, پریسی کمپریہنشن, پنکچویشن اینڈ ٹرانسلیشن. اس پر آپ نے ایکسٹینسولی پریکٹس کرنی ہے. اس کے علاوہ کرنٹ افیئرس کے لیے ایکچولی یہ اس میں کافی ایمرجنگ ایشوز آ جاتے ہیں. سو یہ کوشش کریں آپ لیٹر منتھس میں آپ اس کو کوشش کریں کہ یہ ٹاپکس میں کور کروں گا. لیکن جو برننگ ایشوز چل رہے ہیں, چونکہ یو آر ان ٹچ ود دا نیوز پیپر, سو جو ایشوز ہیں امپورٹنٹ ایشوز, کی ایشوز, سو وہ آپ لازمی اس کو فالو کرتے جائیں نیوز پیپر میں, یا گوگل کرے, یا میگزین میں اگر آپ کو ملے. ٹھیک ہے, سو وہ آپ ساتھ ساتھ کور کرتے جائیں. اور اس کے علاوہ امپورٹنٹ پاکستانی گلوبل ایونٹس ٹو فالو تھرو آؤٹ دا CSS جرنی, وہ آپ نے لازمی نیوز پیپر سے کنسلٹ کرنی ہے. سو وہ کرنٹ افیئرس کے لیے یو ڈونٹ نیڈ اے بک, لیکن اسٹل جو ٹاپک آپ سلیکٹ کرو اس کو, چاہے آپ کو کسی ورلڈ ٹائمز میگزین میں ملے, آن لائن آرٹیکل ملے, یا اس کے نوٹس انسٹاگرام پر ملے, یا آپ اپنی طرف سے بنانا چاہے, سو یو کین ایزیلی گوگل دیٹ ٹاپک. سو اس کے لیے کوئی بھی بک لینے کی ضرورت نہیں. لائک یو ہیو ٹو ریلائی آن لائن سورسز. پاکستان افیئرس کے لیے ٹریک ٹو پاکستان ہے بائی احمد سعید, فارن پالیسی بائی عبدالستار, یہ لازمی پڑھیں. آپ نے اگر کمپریہنسو نوٹس بنانی ہے, سو ریسرچ پیپرز وہ آپ کنسلٹ کریں. ریسرچ پیپرز میں آپ کو اچھے طوروں
آئیڈیاز مل جائیں گے، آپ کی انالیسس بہتر ہوگی. ٹھیک ہے. سو اس پر کافی، چونکہ اس میں لٹریچر ریویو، پریویس ریسرچ، اس کے بھی ریفرنسز ہوتے ہیں. سو آپ نے یہاں سے مین آرگومنٹس ریسرچ پیپر سے ڈرا کر سکتے ہیں. لائک یو ہیو چوزن 20 ٹاپکس. آپ نے یہ لکھا کہ سروسز آف شاہ ولی اللہ، اس پر آپ نوٹس بنا رہے ہیں، اس پر ریسرچ پیپر لازمی ہوگا، وہ پڑھ لے، وہاں سے آپ کو اچھے آرگومنٹس مل جائیں گے، رادر دین کہ آپ وہ کلیشی وہی آرگومنٹس اٹھائے جو عام بکس میں موجود ہیں. سو پلیز کنسلٹ ریسرچ پیپرز فار سم نوٹس ایز ویل. اور اس کے علاوہ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. لیکن اس پر میں ایک ویڈیو بناؤں گا کہ اے آئی، اس پر تو میں نے آج کافی کمپریہنسولی ڈسکشن کی، لیکن ریسرچ پیپر کس طرح ہم ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں ڈفرینٹ ویب سائٹ سے، سو میں بتا دوں گا. اسلامیات کے لیے چونکہ آئی وڈ ایڈوائز کہ آپ انگلش میں آپٹ کر لیں، کیونکہ ایک تو یہاں پر آپ کو ہیلپ کرے گی، ایک اس کے علاوہ لائک یو آر کوٹنگ قرآنک ورس اینڈ اٹس ٹرانسلیشن ان ایسے پیپر، سو آپ اردو کو کس طرح انگلش میں ٹرانسلیٹ کرو گے. یا اگر آپ کوئی لیٹ سے اے ڈی ایف آئی اے آئی بی اس کے ٹیسٹ دے رہے، سو وہاں پر آج کل ڈسکرپٹیو ایک پیپر ہوتا ہے، اس میں اسلامیات کا پورشن وہ انگلش میں ہے. سو یہ آپ کو وہاں بھی ہیلپ کرے گا. سو پلیز آپٹ اٹ ان انگلش. اور اس کے لیے بیسٹ بک جو ہے وہی حافظ کریم دا چغتائی صاحب کا ہے، اسلامک اسٹڈیز. ایڈیشنل اگر آپ کچھ ٹاپکس کور کرنا چاہیں، سو انٹروڈکشن ٹو اسلام بائی ڈاکٹر حامد اللہ. اس میں کافی اسلامک سوشل اور اکنامک ایشوز، سوری سسٹمز ڈسکس ہیں، ویمن رائٹس سے ریلیٹڈ. سو کچھ ٹاپکس آپ یہاں سے کور کر سکتے ہیں اف یو گیٹ دس بک. لیکن وہاں بھی کافی ایکسٹینسولی کور ہے فرسٹ بک میں. اور آیات احادث کے لیے اس کی ایک لیٹ سے کلیکشن بنا دیں. سو ایک ڈفرینٹ لائک ایک چھوٹے سے نوٹ بک میں، یا وہ آپ یاد کریں کہ کوئی بھی ٹاپک آ جائے تو آپ کو اس سے ریلیٹڈ آیات یا اس کا ٹرانسلیشن یاد ہو. ٹھیک ہے. اینڈ ایٹ لیسٹ کسی سورہ کا لائک آیت نمبر یاد نہیں، بٹ سورہ کا جو ہے نام وہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ہر جگہ پر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ایز اٹ از سیڈ ان دا قرآن، rather than ایز اٹ از سیڈ ان دا سورہ دس. سو وہاں پر آپ کوٹ کر لیں، سو وہ تھوڑا سا اسپیسیفک ہو جاتا ہے. فور اسلامیات ان اردو، وہی حافظ کریم دا چغتائی صاحب کی اردو میں یہ بک ہے، وہ آپ لے سکتے ہیں اسلامیات کے نام سے. ٹھیک ہے. یہاں میں نے اسلامک اسٹڈیز لکھی ہے، لیکن اسلامیات کے نام سے ہے، بھائی حافظ کریم دا چغتائی صاحب. اور دوسرے ٹاپکس جو ہے وہ آپ یہاں دوسرے بک سے بھی کور کر سکتے ہیں، لیکن یہاں سے اتنی کور ہو جائے گی. سیرت النبی ہے، اس کا والیوم 1، سوری یہ بائی والیوم 1 نہیں ہے، لیٹ می کریکٹ اٹ. یہ اسلامیات سو سیرت النبی والیوم 1 بائی شبلی نعمانی، اور کفارت و ملوکیت بائی ابو لالا مودودی. سو یہ آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ آئی تھنک کافی ہوگی. کچھ ٹاپکس جو ہے وہ کسی دوسرے سورسز سے آپ کور کر لیں اردو میں، بٹ اس بک کو میں نے پڑھا ہے ان دا فرسٹ اٹمپٹ، اٹ واز آلسو کوائٹ کمپریہنسو. اچھا، اس کے بعد لاسٹ بک جو ہے جنرل سائنس اینڈ ایبلٹی کا ہے، سو وہ کافی مشہور بک ہے، میاں شفیق اینڈ رابعہ سحر. یہ ورلڈ ٹائمز کے تھرو انہوں نے پبلش کیا تھا. سو یہ بک آپ لے لیں، اس میں انالیٹیکل پارٹ بھی کافی، ایبلٹی پارٹ جو ہے وہ بھی ایکسٹینسولی کور ہے، اور جنرل سائنس بھی ہے. لیکن جنرل سائنس کے لیے یو شوڈ کنسلٹ گوگل انٹرنیٹ سورسز. وہاں سے جسٹ آپ بریف سے نوٹس بناؤ، ڈائیگرامز بناؤ وہاں سے. ٹھیک ہے. میتھس کے لیے یوٹیوب چینلز ہے، وہ آپ سرچ کر لیں، یا گوگل کرے کسی کو، لائک کسی اچھے سے سورس کو، کہ وہاں سے آپ جو امپورٹنٹ جو آپ کے میتھس کے کویشچنز آتے ہیں وہاں پر ڈیٹیل میں اس کے ایگزامپلز السٹریشنز ہوں گے. ٹھیک ہے. سو میتھس اور ڈائیگرام اس پر آپ نے پریکٹس بھی کرنی ہے، اور اس کے ایم سی کیوز یا تو پریویس پیپر سے پڑھے کسی بک سے، اس میں بھی کافی ایکسٹینسولی ڈسکس ہے یہ میاں شفیق کے بک میں. بٹ اس کے سپریٹ ایم سی کیوز کے لیے بکس بھی مل جاتے ہیں، وہ آپ لے لیں. اور اس کے علاوہ جو ہے انسٹاگرام پر یہ جو میں نے پیجز سجیسٹ کیے ہیں، یہ بار بار
MCQs وغیرہ یہ پبلش کرتے رہتے ہیں، پوسٹ دیتے ہیں، سو وہاں سے آپ ساتھ ساتھ اس کو کور کرتے جائیں، ٹھیک ہے. سو تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. یہ میرا چینل ہے، یو کین ایکسپلور دا پلے لسٹ، اور اس میں آپ کو کافی ہیلپ فل لیکچرز ملے گی جو کہ بالکل فری ہے. سو اٹس فار یو، ٹیک ایڈوانٹیج آف اٹ. اینڈ میرا یہی اسی نام سے یوٹیوب، انسٹاگرام اور فیس بک پر پیج ہے. So thank you so much, and this was quite a lengthy lecture, but it was all meant to assist you. If you have any query, so you comment میں آپ اپنی query وہ لکھ سکتے ہیں. Best wishes and thank you so much. اللہ حافظ.